جن فرق نہیں کرنا کا، جن فرق نہیں کرنا کا، اللہ کے اپنوں غیروں میں ہم ایسی ظالم سوچوں کو، ہم ایسی ظالم سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں، واللہ واللہ واللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو عبد القادر صاحب؟ جی جی آ رہی ہے۔ چلے ماشاء اللہ، جی فارغ ہیں آپ؟ اب جی الحمدللہ شروع کیا جائے بات کو؟ جی جی شروع کیا جائے۔ اچھا جی، بات جو ہے نا کسی نتیجے پر پہنچ سکے اس کے لیے پہلے ہم لوگ موضوع کا تعین کر لیتے ہیں، دعویٰ جواب دعویٰ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر شرائط طے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ موضوع تو یہ نہیں ہے پہلے سے ہی، تو پھر سے ایک بار اس کو دہرا لیتے ہیں۔ جی دہرا لیتے ہیں۔ اچھا جی، موضوع ہے حفظ الایمان کی کفریہ عبارت، ٹھیک ہے جی؟ اور جس عبارت پر جو ہے ہمیں اعتراض ہے وہ عبارت میں آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس پر دعویٰ پیش کر دوں گا۔ جی جی، یہ حفظ الایمان کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، اور اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی یعنی بچے و مجنون بلکہ یعنی پاگل بلکہ جمیع حیوانات تمام جانوروں چوپایوں و باہم کو بھی حاصل ہے۔ یہ عبارت ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، جس سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم آتی ہے۔ تو یہ عبارت ہے، یہ موضوع ہے زیر بحث، اسی عبارت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور گفتگو نہیں ہوگی کسی اور موضوع پر، ٹھیک ہے جی؟ یہی موضوع ہے نا؟ جی جی اچھا جی، اب یہ جو موضوع ہے عبارت ہے اس پر میں دعویٰ پیش کر دیتا ہوں۔ جی دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو اس میں جانوروں پاگلوں چوپایوں رذیل چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین لازم آتی ہے اس عبارت کی وجہ سے۔ لہذا یہ عبارت بھی گستاخانہ ہے، اور جس کی یہ عبارت ہے یعنی اشرف علی تھانوی، وہ بھی اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ اس پر جواب دعویٰ پیش فرما دیں کہ آپ کے نزدیک یہ عبارت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شرائط کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھو یہ جو عبارت ہے جی، اس عبارت کا آپ نے درمیان پیش کیا ہے، اور ہاں یہ کتاب کے اندر جس طرح مختصر ہی لکھی گئی ہے، جی ٹھیک ہے جی اب اس سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کس پس منظر میں بیان کی گئی ہے، کس سوال جواب کے تحت پیش کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اولاً تو ہمیں پیش کرنے کی مراد کو جاننا ہوگا کہ کس پس منظر میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ جو آپ نے لفظ ایسا سے جو اس کے اوپر شبہ اور شک ہو رہا ہے جی جی، اس کے اوپر بھی صراحت پیش کریں گے کہ کیا دوسرے اکابر نے بھی اس طرح استعمال کیا کہ نہیں کیا ہے، یا عرف کے اندر لفظ ایسا بول کر کے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں پہ معذرت حضرت، آپ کے یہاں پہ تھوڑی سی ہوا شاید زیادہ ہے، آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی ہے، کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ جی ہوا زیادہ ہے، میں تھوڑا باہر میں تھا، اس لیے کہ اندر زیادہ ہی شور ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا باہر آیا تھا۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ آواز اچھی ہے، ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں۔ جی 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 فرمائیں۔ تو ہمیں یہاں یہ دونوں باتیں سامنے رکھ کر کے پھر اس کے بعد میں اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات سنیں گے آپ کہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ قول ہے جی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شک اور اشتباہ کی وجہ سے پھر کسی دوسرے قادر نے کہا کہ بھائی اس طرح ہونے کی وجہ سے یہ شک آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس عبارت کو چینج بھی کیا کہ نہیں کیا، یا انہوں نے خود کی ان عبارت سے کیا مراد ہے کیا مراد نہیں ہے، جو مراد بھی انہوں نے واضح کی کہ نہیں کی، اس کی بھی ہمیں یہاں پر وضاحت طلب کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی 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 ہاں جی، یہ تین باتیں ہمیں سامنے رکھ کر کے چلنا ہوگا۔ آپ نے جو کہا کہ میں نے عبارت ادھوری پڑھی ہے،
تو آپ جو ہے وہ پوری عبارت اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں. میں نے یہ کہا کہ یہ عبارت کا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس پس منظر میں یہ عبارت پیش کی گئی ہے. جی جی، جس پس منظر میں بھی پیش کی گئی حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ جو تشبیہ دی ہے یہ اگر سیاق و سباق پڑھنے کے بعد وہ تشبیہ غائب ہو جائے تو آپ بتا دیں کہ اس عبارت کی اس لائن سے یہ تشبیہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی نہیں کریں گے، ابھی موقع ہے آپ کے پاس، آپ اس پر اپنا دعویٰ پیش فرما دیں. بھائی مسئلہ یہی ہے کہ اس میں رذیل چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو تشبیہ دی گئی ہے نا. تو اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اس سے دی گئی. یہی رک کر کے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ صرف تشبیہ علم غیب کے اعتبار سے دی گئی ہے نا. یہ تو کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام کو جیسے علم غیب اس طرح ان کو بھی علم غیب ہے. تفصیل سے نہیں ہے نا. یہ کہا گیا نا محترم. میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، آپ اپنا جواب دعویٰ کمپلیٹ کر لیں اور اس پر حکم واضح کر دیں، پھر انشاءاللہ شرائط کی طرف چلتے ہیں. نہیں مناظرہ یہیں شروع ہو جائے گا. جی. یعنی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، اور یہ جو کہا تھا نا کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ علم غیب کلی ہے یا جزئی ہے، تو کلی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے. رہی بات جزئی، یعنی جزئی علم غیب ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کہا جا سکتا ہے، تو پھر ان کو بھی علم غیب ہے، یعنی چند چیزوں کا لحاظ ہے ان کو بھی علم غیب کیا جانا چاہیے. اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ الزامی جواب تھا حضرت کا کہ بعض غیب جاننے کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب کہنا درست ہے، تو پھر بعض علم غیب تو ہر جاندار کو بھی ہے. اس اعتبار سے حضرت نے یہ بات پیش کی تھی. اچھا، تو حکم کیا ہے اس پر، اس عبارت پر آپ کے نزدیک؟ حکم کیا، اس اعتبار سے حضرت نے بالکل درست ہی کہا تھا. اور پھر سنیے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ حضرت کے سامنے جب دوبارہ یہ بات پیش کی گئی کہ آپ کی اس بات سے اس طرح کا خلجان پیدا ہوتا ہے، تو پھر حضرت نے اسی عبارت کو چینج کر دیا تھا. نہیں، اس سے توبہ رجوع کیا تھا کہ یہ میری یہ جو عبارت ہے اس کو ہٹانے کا، یہ جو عبارت ہے ہاں میرے ہاتھ میں موجود ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بعد میں انہوں نے چینج کیا، اس عبارت کو حذف کرنے کا حکم دیا کہ یہ عبارت مت چھاپنا، آج سے میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں، آئندہ سے یہ عبارت شائع کرنا، ایسا ہے کہیں پر؟ حفظ الایمان کے آپ صفحہ نمبر 32 کے اوپر اور پلٹ کر کے آخر میں دیکھ لیجئے، وہاں پر یہ پوری کی پوری عبارت ہے، بس شروعات کے اندر جو شبہ ہوتا ہے وہ شبہ کو چینج کر کے نقل کیا گیا ہے. چلیں جی، آپ کا جواب دعویٰ نہیں، بات یہیں سے پھر جو ہے وہ مناظرہ ہی شروع ہو جائے گا. جواب دعویٰ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل شریعت اور اسلام کے مطابق عبارت ہے اور یہ بالکل اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہی آپ کا جواب دعویٰ ہے؟ ہاں، اور میں نے کس اعتبار سے کہا ہے، میں نے کہا اصل لفظ آتا ہے علم غیب کی وجہ سے یہ بات سوال اٹھا تھا، اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الزامی جواب کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے. اور اس بات کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کھول کر کے بیان کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو پورا علم ہو گیا کہ حضرت ثانوی نے کس پس منظر میں یہ بات بیان کی ہے. اچھا، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، شرائط مناظرہ کی طرف آ جاتے ہیں نا حضرت. دعویٰ جواب دعویٰ ہو گیا ہے. دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ یہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم آتی ہے، یہ گستاخانہ عبارت ہے اور جو لکھنے والا ہے کافر ہے، یہ دعویٰ تھا. آپ کا جواب دعویٰ یہ ہے اگر مختصر کیا جائے کہ اس سے کوئی توہین لازم نہیں آتی اور یہ شریعت کے مطابق بالکل ٹھیک عبارت ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ نہیں، ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. دعویٰ ہو گیا، جواب دعویٰ ہو گیا، موضوع ہو گیا. اب شرائط مناظرہ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، شرط جو آپ کو جو ہے وہ منظور ہو تو اس پہ بالکل آپ اظہار فرمائیں گے، اور اگر کچھ ترمیم کرنی ہو تو بالکل آپ کو حق ہے کہ شرائط جو ہے نا وہ فریقین کی رضامندی ہی سے طے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ گفتگو طے شدہ موضوع پر ہی ہوگی، موضوع سے انحراف شکست کی دلیل ہوگی، ہے نا، موضوع سے ہٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں، عبداللہ بھائی کو کر دیتا ہوں، وہ آپ کو کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی. اچھا، دوسری شرط نمبر 2 ہے دوران مناظرہ وہی حوالہ جات بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں جن علماء سے مسلک کا تشخص قائم ہوتا ہے، غیر معتبر یا کسی کی انفرادی رائے کو قبول نہ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا شرط نمبر 3 ہے اکابرین کے نام ادب سے لیے جائیں گے، نام بگاڑنے یا ان کو برا بھلا کہنے پر 2 بار تنبیہ کی جائے گی، نہ ماننے پر اس کی شکست مانی جائے گی، ہے نا. جی ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ بھائی ادب کے دائرے میں بات کیا جائے نا. جی 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 سب سے بڑی اچھا بات ہے یہ. ہاں چوتھی بات یہ ہے دونوں فریق پر لازم ہوگا کہ کسی بھی کتاب کی کوئی عبارت پڑھنے سے پہلے فریق مناظر کو حوالہ پرسنل میں سینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے، جو کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، جس کا اسکین آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ بات بیان کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. جی صحیح ہے. اچھا جی 5 دوران گفتگو ادھر ادھر کی بات موضوع سے انحراف سمجھی جائے گی اور فحش کلامی اور ایک دوسرے کے نام بگاڑنے پر تنبیہ کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے نہ ماننے پر اس کی شکست کا اعلان کیا جائے گا. جی اچھا چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ فریقین دونوں شروع کی جو ہے نا 5 منٹ بات کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ شروع میں جو ہے بہت کچھ بولنا ہوگا، تو شروع میں دونوں فریقین 5 منٹ بات کریں اور ایک دوسرے کی باری میں بولنے کی اجازت نہ ہوگی. اگر کسی جانب سے جھوٹ یا کسی فریق کی جانب سے کی گئی بات سے کوئی غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو ٹوکنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو ٹوکنے کی اجازت نہیں ہوگی. شرط نمبر 7 ہے کہتے ہیں گفتگو دونوں فریق کی رضامندی سے جتنی دیر چاہے کی جائے گی، کسی کو بھی اختیار نہ ہوگا کہ بات اتنی دیر ہوگی یا جو ہے اتنی دیر ہوگی. جب تک دونوں فریقین راضی ہیں بات ہو سکتی ہے. جیسے آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ چاہیں تو کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے. جی جی انشاءاللہ چلتی اچھا رہے گی بات. انشاءاللہ. تو آپ جو اثر بات جو میں نے بات کہی تھی نا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو ملفوظ بھی سامنے رکھیں گے اور جن فقہا کو ہم فالو کرتے ہیں ان فقہا کا مطلب بھی ہمارے سامنے رہے گا. جو ٹھیک ہے جی. آپ پہلے بول رہے ہیں، اچھا ٹائم کا تعین کر لیں. شروع کی تو 5 منٹ کی ٹرن تھی. ٹھیک ہے، تو اگر جو شروع کرنے سے پہلے آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو تو کر لیں، ورنہ پھر میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی اولاً تو یہ ہے کہ ہم فقہاء احناف کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے یہاں کس بالکل. بندے پر کفر لگانے کی کیا صورت ہوتی ہے اور کس وقت گنجائش نکلتی ہے. جی ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے سامنے جی رہے گا. دوسری ٹھیک بات یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں ہے. تو کیا اس بندے کی اس ایک ہی چیز کو دیکھیں گے یا اس کے آگے پیچھے دوسری اس کی یعنی مراد کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس بندے کی اصل مراد کیا ہے، یا یہ بندہ اس کا حقیقت میں قائل بھی تھا کہ نہیں تھا کہ ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے. اس کی پوری وضاحت ہمارے سامنے ہونے کے بعد ہی ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے. جی یہ دو ہوگی باتیں اپنی سامنے بات. رہتی ہیں. جی جی ہاں تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو بھی آپ کو پیش کرنا ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب یا فقہائے احناف کی کتاب آپ نے پیش کرنی ہے، آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو پہلے وہ کتاب ہمیں بھیجنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ وہ بات کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہم نے انشاءاللہ عز و جل حوالہ جات ہمیں بات کرنی ہے تو اس کا اسکین پہلے ہم آپ کو بھیجیں گے، کتاب آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ آپ اس کا سیاق و سباق بھی پڑھ سکیں. ایسا نہیں کہ صرف ایک پیج کی فوٹو ہم نے کھینچ کے بھیج دی. پی ڈی ایف میں اگر اویلیبل ہے تو پوری کتاب بھیجتے ہیں، ہے نا، تاکہ سیاق و سباق بھی پڑھا جا سکے اور جو ہمارے پاس دلائل ہیں ہم نے وہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ چاہے اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کریں، چاہے فقہائے احناف کی کریں، یا جو بھی ہمارے معتبر علماء ہیں ان میں سے کسی کی بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کافر اس وجہ سے ہے تو آپ کہیں نہیں اس میں تعویل کی گنجائش ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل میں آپ لگائیں، بالکل بے شک لگائیں، لیکن کتاب بھیجیں پہلے. جی ابھی جو میں نے دونوں باتیں کہی اس سے آپ اتفاق نہیں رکھتے؟ نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے اگر آپ اس کو جو ہے اپنی دلیل میں پیش کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو بھیجنا ہوگا. نہیں میں دلیل میں پیش نہیں کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے یہ اصول واضح کرتا ہوں کہ ہم جس فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس کے، اور بالخصوص تمہارے اعلیٰ حضرت بھی اس کے قائل ہیں، تاکہ بات مستحکم ہو جائے اور تمیز قائم ہو جائے، پھر ہم اس کے ماتحت میں رہ کر کے حکم چلا سکیں. اگر کسی کے کفر سے، کسی کے قول سے کفر لازم آتا ہے تو جب تک وہ اس کا التزام اس سے ثابت نہ ہو جائے حکم اس قائل کو کافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کے قول سے جب کفر لازم آیا تو ہاں میں نے یوں کہا تھا کہ کسی کے اندر 99% کفر کی وجوہات ہے، ہاں لیکن ایک وجہ ان کے کفر کی نہیں بلکہ اسلام کی وجہ پائی جا رہی. جی تو 99% کو ان کو ترک کر کے ایک وجہ اسلام کی وجہ سے ان کو مسلمان ٹھہرایا جائے گا، ان کو کافر نہیں ٹھہرایا جائے گا. یہ فتویٰ رضویہ کے اندر بھی موجود ہے اور فقہا کا اصل میں یہی مسلک ہے.
انہوں نے بھی یہ کہا اسلام یعلو ولا یعلا کہتے ہیں. تو میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے کب روکا ہے آپ کو؟ مجھے اپنی منع نہیں کیا، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فقہا کا تھا، اب اس کے تحت ہمیں چلنا ہوگا انشاءاللہ عز و جل جو فقہا کے اصول ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. اور ویسے تو ہمارے جی ویسے بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے 72 وجوہ تقریباً اسماعیل دہلوی کے کفر پر لگائے. ٹھیک ہے جی. صراط مستقیم کی عبارات بھی پیش کی، تقویت الایمان سے عبارات بھی پیش کی، 70 وجوہ کفر اس کے گنوائے، لیکن اس کے بعد بھی تکفیر شخصی نہیں کی. کہا کہ میں اپنی زبان کو روکتا ہوں. ٹھیک ہے. ریزن کیا تھا کہ قول سے کفر تو لازم آ رہا ہے، لیکن اس کا التزام ثابت نہیں تھا، کیونکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب باقی رہی بات یہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی، تو یہ سارے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ہم اثر علماء میں سے ہیں. تو ان کے قول سے جب کفر لازم آیا تو ان کو متنبع کیا گیا، خطوط لکھے گئے، بتایا گیا کہ ان کے آپ کے اس قول سے کفر لازم آتا ہے اور آپ اس سے توبہ رجوع کر لیں. تو پھر بھی جب اس پر ڈٹ گئے اور جو ہے توبہ رجوع نہیں کیا بلکہ التزام کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہماری عبارت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، التزام ہو گیا اس کا، تب پھر کفر کا فتویٰ دیا گیا. انشاءاللہ عز و جل دوران مناظرے ساری باتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. ہم نے انشاءاللہ دلائل پیش کرنے ہیں وہ ان کے کفر پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو خطوط بھیجے گئے تھے، آپ وہ خطوط بھی بھیجیں گے مجھے انشاءاللہ عز و جل. جو بھی ہم دلائل پیش کریں گے، جو بھی ہم بات کریں گے، اس کا انشاءاللہ کتاب آپ کو بھیجیں گے، اس کی فوٹوز بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اسی چیز کے آپ بھی پابند ہوں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی. اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لیکن اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ تم جو ہے میرے حبیب کو ایسے مت پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان بیان کر رہا ہے اور آداب بیان کر رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی. ویسے تو عام لوگ آپس میں گفتگو کرے، کوئی کسی پر چیخے چلائے تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں پر اگر بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے، وہ آپ نے پڑھا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہ جو راعنا کا کلمہ تھا یہ اپنے معنی میں بالکل صحیح تھا. صحابہ کرام اچھی نیت کے ساتھ میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. لیکن اسی کلمے کو لے کر جو یہودی تھے وہ اس کا معنی بگاڑ کر جو ہے وہ بیان کرتے تھے اور ان کا جو ہے وہ غلط مطلب لیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہودیوں کی مذمت نہ بیان نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا کہ ایسا لفظ جس سے دوسرے جو دشمن ہیں وہ گستاخی کے پہلو نکال بھی سکے، تو ایسا کلمہ بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں کہنا، اس سے منع فرما دیا. وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کہ تم راجنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور پہلے سنا ہی کرو ٹھیک سے، کہ انظرنا بھی کہنے کی تمہیں ضرورت پیش نہ آئے. وللکافرین عذاب علیم. ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اتنی احتیاط کی برکت جی یہ جو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یہ تو قرآن کے حدیث الفاظ ہیں، اور جو آپ نے کہا نا کہ وہ بندہ خارج اسلام بھی ہو جاتا ہے، آپ اس کا یعنی کسی تفسیر کے حوالے سے بات ختم ہونے کے بعد آپ پوچھ لیتے تو زیادہ بہتر. جی ٹھیک ہے. اچھا آئندہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ کاپی اور پین لے کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. جو بھی میری بات آپ کو جو ہے نا وہ قابل گرفت لگے گی وہ نوٹ کر لیں گے، پھر اپنی ٹرن میں وہ بالکل اظہار فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. کسی بھی مسلمان کے اعمال برباد کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اسلام سے نکل جائے. کوئی ایسا گناہ بتا دیں آپ کہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی کے اعمال ہی برباد ہو جائیں ساری زندگی کے. تبھی برباد ہوتے ہیں جب وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جی اچھا جی. اب جو ہے جب ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اتنی عالی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی عامیانہ انداز ہم اختیار نہیں کر سکتے. اب پہلی چیز تو یہ کہہ رہے ہیں، ان سے سوال کیا گیا جو کچھ بھی ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جانا چاہیے یا نہیں کہا جانا چاہیے، جواب جو دیتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، کہتے ہیں اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، یعنی پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص مطلب یہ ہے عبد القادر بھائی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں میں سے اگر جو ہے 99 لوگ وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو 99 لوگ کر سکتے ہیں، اور ایک بندہ کوئی 99 لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک بندہ ہے کوئی وہ کر سکتا ہے، تو اس بندے کو تخصیص حاصل ہو گئی ان سب میں کہ صرف یہی ایک ایسا بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ سارے کے سارے وہ کام کر سکتے ہوں، سب میں وہ صلاحیت ہو وہ کام کرنے کی، تو پھر تخصیص باقی نہ رہی۔ یہ تخصیص کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد لیتے ہیں تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر کو بھی ہے، بلکہ ہر سبھی بچے کو بھی ہے، وہ مجنون کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، چوپایوں کی طرح کہہ دیا۔ اسے جو مسئلہ وہ بیان کر رہے تھے وہ تو الگ رہ گیا کہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے، جو یہاں پر جانوروں پاگلوں کی طرح کہہ دیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم آئی، لہذا اس سے یہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنی بات کر لیں۔ اولن تو یہی کہ جو آپ نے عبارت پیش کی ہے جی تو آپ نے یہ لفظ تخصیص وغیرہ لائے ہیں، تو آپ اس کو پورا پس منظر کے ساتھ میں اگر بیان کرتے ہیں نا محترم، تو بات جی کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں آپ کو پورے پس منظر کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ بالکل کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الغیب کہا جائے یا نہیں؟ جی مولانا کا جواب کا حاصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنے علوم فرمائے ہیں کہ کسی ایک بار آپ نا تھوڑا سا مائک سے قریب منہ کر لیں، آپ کی آواز میں نا بہت زیادہ وہ ڈسٹربنس ہے۔ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بات سامعین تک بالکل واضح پہنچے۔ جی مولانا کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنے علوم فرمائے ہیں کہ کسی کو اتنے علوم عطا نہیں کیے گئے۔ نہیں لیکن یہ جو عبارت ہے، بات سنتے رہیے آپ۔ نہیں ایک کام کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آئے۔ نہیں یہ آپ جہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں نا وہاں سے آپ پڑھ کر بتا دیجئے، اور یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جانوروں پاگلوں کی طرح کہا ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اس عبارت سے، تو وہ لائن مجھے بتا دیجئے جہاں سے آپ چاہیں پڑھ لیں، میں سن رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں کتاب۔ یعنی شارٹ میں بتا دوں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہی سے بتائیں نا، آپ کی اپنی جو رائے ہے وہ تو حجت نہیں ہے، میں نے کتاب پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے اشرف علی تھانوی نے، آپ کہتے ہو کہ جانوروں پاگلوں سے تشبیہ نہیں دی ہے، تو وہ ہمیں لائن بتا دیں جس میں سے یہ ثابت ہو جاتا ہو کہ تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ اگر ہے تو تشبیہ تو دی گئی ہے، دی گئی نا، جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جانوروں پاگلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو تشبیہ دی گئی ہے، آپ مانتے ہیں اس چیز کو نا؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا پورا پس منظر دیکھیں گے جب نہ پوری بات سامنے آئے گی۔ اب بیچ میں سے آپ بات لیں گے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ حاشیہ آرائی نہ کریں، آپ پوری آپ سن لیجیے، اب اس کے بعد میں بھی آپ کو اعتراض رہے تو پھر آپ دوبارہ اعتراض کر لیجیے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ عبارت جو ادھوری ہے نا سیاق و سباق آپ کتاب ہی سے پڑھ کے بتا دیں، یہ میں چاہ رہا تھا، جہاں سے پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ یہی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوال کیے گئے تھے کہ قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا کیسا ہے، دوسرے یہ کہ قبروں کو طواف کرنا کیسا ہے، تیسرے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم غیب کہنا کیسا ہے۔ جی اب مسئلہ پہلے سمجھ لیجیے یہیں سے۔ تو سوال کے جواب میں حضرت نے یہ کہا تھا، اور یہ جو حضرت نے جواب دیا تھا یہ الزامی جواب دیا تھا، اور یوں فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے علوم غیب حاصل ہو، یہ تو ہے نہیں کیونکہ قرآن حدیث کی مخالف ہے۔ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے لا تعلمون نحن نعلمون، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دوسری بہت ساری آیتیں جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل تو نہیں تھا بلکہ بعض غیب کا علم تھا۔
اب اگر بعض غیب کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جائے تو لفظ بعض کے اندر تو اور بھی بہت سارے جانور وغیرہ بھی شریک ہے، کیونکہ کچھ نہ تو ساری کی ساری اللہ کی مخلوق اللہ کو تو جانتی ہی جانتی ہے، تو ان کے پاس میں بعض علم تو آ ہی گیا، علم غیب بعض تو آ ہی گیا، اس اعتبار سے بعض علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، تو نعوذ باللہ اس طرح کہہ دینا چاہیے کہ سارے کے سارے جانور وغیرہ بھی عالم الغیب ہے۔ حضرت کے کہنے کا پس منظر یہ تھا اور یہ الزامی جواب کے اعتبار سے کہا ہے۔ اب آپ آیت کو اور عبارت کو توڑ کر پیش کریں گے تو اس کا تو حل نہیں نکل سکتا، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس سیاق کو سبق میں بیان کیا اور کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو پھر کہہ دی تھی کہ لفظ ایسا سے بھی تمہیں اشکال ہوتا ہے کہ لفظ ایسا ذکر کیا ہے کہ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا ایسا تو جانور وغیرہ کو بھی تھا، تو ایسے سے بھی حضرت نے وضاحت کر دی تھی کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ کے اس عبارت سے ہمیں یہ اشکال ہوتا ہے اور اس طرح کے دل کے اندر خلجان آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد کچھ اور ہو، تو پھر حضرت نے اس عبارت کو چینج کیا اور اس ایمان کے اندر صفحہ نمبر 32 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت نے لکھا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفصیل ہے، مطلب علوم تو غیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ تو پھر حضرت نے لفظ ایسا کی وجہ سے جو تشبہ ہو رہا تھا اس کو بھی حذف کر کے دوسری بار اسی حفظ الایمان کے آخر میں یہ بھی لکھوا دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دونوں اس سے وضاحت کر دی تھی، اب اس کی بات پہ اعتراض نہیں رہتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی لے لیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، تو ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باقی کتابیں بھی دیکھیں گے کہ باقی کتابوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کا منوس اور مردود مضمون تو میرے ذہن سے نہیں آیا، کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فتاوی امدادیہ بہت بڑی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر صراحت کی اور میں آپ کو لکھ سکتا ہوں فتاوی امدادیہ کا، انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اس طرح عقید رکھنے والا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی علم ہے وہ دوسرے اتنا کا اتنا علم دوسروں کو حاصل ہے، اس طرح عقید رکھنے والا کافر ہے۔ اب بندہ ایک بندہ تو خود اپنی طرف اس طرح کہہ رہا ہو، دوسرا بندہ خود اس کا کس طرح قائل ہو سکتا ہے؟ آپ نے آج تک اس طرح نہیں دیکھا اور نہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب جو یہ دو چیزوں کا اعتراض ہو رہا تھا ان دونوں اعتراضوں کا اعتراض بھی دفاع ہو جاتا ہے۔ رہی بات لفظ ایسا کا تو لفظ ایسا سے بھی مراد نہیں ہے حضرت کی، اور نہ کسی علماء نے اس کی توضیح کی ہے۔ اگر بالفرض میں بالفرض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر بغرض محالی مان لیا جائے لفظ ایسا تو بھی ایک طرح کی تشبیہ ہوتی ہے، اور تشبیہ کے اندر بھی مشبہ اور مشبہ بھی کے اندر بہت بڑا فرق رہتا ہے۔ مشبہ بھی ہمیشہ اعلیٰ اور ارفعی ہوتا ہے اور مشبہ اس سے بہت کچھ کم ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی اتنے نہیں جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے جس کا جواب آپ بالوضاحت کے ساتھ عرض کریں گے، چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی وجہ سے جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اتنی ساری عبارت سے کتنے تو خلجان آ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بے غبار بھی کر دیا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنی خلجان آنے کے بعد میں نہ فقہ احناف اجازت دیتا ہے کسی کو کفر کا فتویٰ لگانے کا، نہ خود اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، اور یہ فتویٰ رضویہ کے اندر لکھ رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس بات کو پڑھ بھی لیا ہوگا اور تمہیں اس بات کا علم بھی ہوگا۔ جی تو ہو گئی بات آپ کی عبد القادر بھائی؟ اور نہیں، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا کر تیسری بات یہ ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب یعنی کلی علم غیب کا قائل مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو اس بارے کے اندر بھی مسئلہ متردد ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا علم غیب کی نسبت کون سے علم کی طرف کی جاتی ہے، ذاتی یا عطائی کی طرف؟ اس کے اندر بھی آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ہی یہ کہنا ہے کہ غیب سے مطلقاً مراد علم عطائی ہوتا ہے، یعنی علم ذاتی ہی ہوتا ہے، علم عطائی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اب ان ساری باتوں کے بعد میں بھی اگر آپ کو کوئی خلجان یہ پھر سے دوبارہ ارشاد فرما دیں، یہ جو اعلیٰ حضرت والا آپ نے بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ علم ذاتی کے قائل ہیں، علم عطائی کے قائل نہیں ہے، یہ پھر سے بتا دیں ذرا، میں سن نہیں پایا ٹھیک سے۔ علم غیب مطلقاً جب علم غیب کی غیب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علم ذاتی ہی ہوتا ہے، علم عطائی نہیں ہوتا۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ جی کہاں لکھا ہے یہ؟ اس کے حوالے میں آپ کو بہت سی دفعہ پیش کر رہا ہوں، ایک منٹ میں۔ یعنی کہ آپ یہ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ آپ اہل سنت کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ ماننے والوں کا کہا ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا کہا ہے، اور منکر جی ماننے والوں کو کہا ہے۔ آپ آڈیو دوبارہ سن لیجیے پہلے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں سن لوں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی اور بھی کچھ باقی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی پوری وضاحت کر ہی دوں۔
ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں جو بولنا ہے بعد میں پھر انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے کریں وضاحت. باقی بات مکمل ہوئی گئی ہے. ٹھیک ہے پھر ختم کرتے ہیں. ویسے 5 منٹ کی بات تھی لیکن آپ نے اس سے کہیں زیادہ ٹائم لیا, قریب 10-12 منٹ شاید آپ نے بولا ہے. ہم لوگوں کی جو بات ہوئی تھی قریب میرا خیال ہے شاید. چلے کوئی نہیں, 5 منٹ ہوتی ہے آپ کو حق تھا, آپ مجھے خاموش کر لیتے میں خاموش بھی ہو جاتا ہے. اسی کی بات نہیں کوئی بات نہیں, بہتر ہے کہ آپ کی پوری بات آ جائے نا, آدھی ادھوری بات آپ کی نہ ہو. ٹھیک ہے پہلی بات ہم نے بھی کر لی ہے, پہلی بات آپ نے بھی کر لی ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ 2 منٹ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے میں 2 منٹ اپنے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی سب سے پہلے تو جو حفظ الایمان کی عبارت ہے وہ پڑھی جا چکی ہے. عبارت یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب تو کہتے ہیں اگر بقول زید کہتے ہیں کہ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو عبارت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور پاگلوں کی طرح کہا گیا. جس پر اہل سنت کی طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین ہے اور قرآن حکیم کا انکار ہے, لہذا یہ عبارت بھی گستاخانہ ہے اور جو اس کا قائل ہے اور جس نے یہ لکھی ہے یعنی کہ اشرف علی تھانوی وہ بھی کافر ہے. اور دیوبندیوں کی طرف سے عبد القادر صاحب کا اس پر جواب دعویٰ یہ ہے کہ یہ عبارت بالکل بھی گستاخانہ نہیں ہے اور عذر و شرع اس میں کوئی بھی قباحت نہیں, بالکل ٹھیک عبارت ہے اور یہی دیوبندیوں کا موقف ہے اس عبارت پر. ٹھیک ہے جی. اب حضرات محترم یہ عبارت گستاخانہ ہے یا نہیں ہے اس پر میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں, اور مثال جو ہے وہ میں صرف سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. عبد القادر بھائی آپ کی دل آزاری مقصود نہیں ہے یا کسی بھی دیوبندی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے, لیکن اس عبارت سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم آتی ہے یا نہیں آتی ہے, بس وہی مقصود ہے بیان کرنا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی دیوبندی سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی امی کا مقام جی بتائیں. اس دن والے اعتراضات کا آپ جواب دینے کا کہہ رہے تھے کہ میں پہلے جواب دوں گا. جو بات پہ میں نے اشکال کیا تھا میں نے کہا آپ کے فہم کے اندر غلطی ہو رہی ہے, آپ سمجھنے میں خطا کھا رہے ہیں, اسی لیے آپ کو یہ عبارت اس طرح کی لگ رہی ہے. اگر اس دن والے اعتراضات اگر آپ نے لکھ لیے ہیں تو آپ نے اس دن بھی وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے اس کا جواب دوں گا پھر بات شروع کروں گا. اگر آپ کو مزید وقت چاہیے تو میں مزید وقت بھی دوں گا, آپ پہلے ان اعتراضات کا جواب عنایت فرما دیں. آپ اپنی باری میں جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں تو اپنی باری میں پھر سے آپ اس کی وضاحت کریں گے, میں انشاءاللہ اپنی باری میں اس کو جواب دوں گا. دوسرے نمبر پہ جب میری نمبر آئی تھی جب ہی میں نے کہا تھا, میں نے کہا آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کیونکہ اس دن میرا نمبر دوسری مرتبہ آیا. اب اس طرح اگر میرے پاس میں آتے رہیں گے اعتراضات تو بہت سارے ہوں گے, اس کا جواب کا حل کچھ نہیں ہوگا. اور مزید یہ آپ نے کہا تھا اگر آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو آپ سن لیں. آخر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ پہلے میں اعتراضات کا جواب دوں گا پھر آگے شرط یہ ہے میں آپ کو وقت بھی دوں گا. سنیں, پہلی بات یہ ہے شرائط میں کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ٹائم میں نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے کے ٹائم میں نہیں بولیں گے. اگر کوئی بندہ کوئی غلط بیانی کر رہا ہے یا کوئی بات خراب کر رہا ہے تو اس کو نوٹ کر لے گا اور اپنے ٹائم میں پھر جو ہے اس کی وضاحت کرے گا, پھر وہ بتا دے گا کہ بھائی اپنے یہ غلط بیانی کی ہے, لیکن دوسرے کے ٹائم میں نہیں بولے گا. اگر ایک دوسرے کے ٹائم میں ہم لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر تو یہ بات غلط ہو جائے گی بالکل. جی میں جتنا مرضی میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ بات کا کوئی نچوڑ نکل سکے, لیکن اگر بات کے اوپر اگر تنقید نہیں ہوگی پھر نچوڑ کچھ نہیں نکل سکے گا. آپ اپنی طرف سے بولتے رہیں گے, میں اپنی طرف سے بولتا رہوں گا, پھر بات کا نچوڑ کب نکلے گا جب ہی نا کہ میں نے جو اعتراضات کی ہے وہ عوام فیصلہ کر لے گی. عبد القادر بھائی آپ پریشان نہ ہو, اگر میں آپ کی کسی بات کا سنیے تو اگر جو ہے میں آپ کی کسی بات کا جواب دینے سے عاجز ہوں تو میری عاجزی بھی ظاہر ہو جائے گی, اور اگر آپ عاجز ہیں تو آپ کی بھی عاجزی ظاہر ہو جائے گی. بات برابر ہو گئی ہے. 5 منٹ آپ نے بولا ہے, سنیں 5 منٹ آپ نے بولا ہے, میں نے بولا ہے, پھر آپ نے بول لیا ہے, اور جب آپ نے بولا تو اس دوران میں نے آپ کو جو ہے بالکل بھی ٹوکا نہیں تھا. اب میری باری ہے, میری بات مکمل ہو جانے دیں. اس کے بعد آپ یہ بتاؤ اس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ میں پہلے ان اعتراضات کا جواب دوں گا پھر آگے چلوں گا. کون سا اعتراض تھا آپ کا؟ نہیں کہا تھا میں نے. جو میں نے اشکال کیے تھے میں نے آپ نے جو 5 منٹ آپ نے بولے تھے ان کے اندر میں نے بہت سی دفعہ کہا یہاں پر آپ کو یہ خطا ہوئی ہے, یہاں پر یہ خطا ہوئی, یہاں پر یہ خطا ہوئی ہے. اب آپ جب جواب شروع کریں گے پہلے جواب دیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. نہیں ہوئی تھی یہ بات, بالکل یہ بات نہیں ہوئی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ جو کوئی بھی, ہاں میرے پاس موجود ہے اور وہ محفوظ آپ کے پاس بھی ہوگی میرا خیال ہے.
بعد میں دونوں آڈیوز کو جوڑ لیا جائے گا. آپ کیوں مجھے بولنے دینا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بولنے دیں تو بس اب خاموش ہو جائیں. میری مثال سن لیں اور آپ کی مرضی، آپ جواب دیں چاہے نہ دیں. نہیں، جواب تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ اس کے بعد میں تنقید کیسے ہو پائے گی؟ تنقید دعویٰ اور جواب دعویٰ میں ہوتا ہے. دعویٰ جواب میں دیکھیں، بات یہ ہے، سنیے ادھر میری بات سن لیجیے عبد القادر بھائی. اگر میں نے اپنے بارے میں آپ سے 10 سوالات کیے ہیں تو آپ اس بات کی ذمہ دار نہیں ہیں. سن لیجیے، آپ اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے سوالات کے پہلے جوابات دیں گے. بات یہ ہے کہ جو میں نے بات کی ہے آپ اس کا جواب اپنے اعتبار سے دیں گے. اگر آپ کا جواب جو ہے مل گیا، ہماری بات کا جواب آپ نے دے دیا ہے، تو وہ عوام فیصلہ کر لے گی کہ بھائی آپ کا جواب ہے کہ نہیں ہے. اور اگر میں اس طرح کر رہا ہوں تو میری بات کا بھی عوام فیصلہ کر لے گی. آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے بولنے دیں. میری اپنی باری میں آپ بولیے کہ جو بولنا ہے بتا دیجیے کہ میں نے یہ سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا، میں نے یہ سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ اپنی باری میں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، مجھے بولنے دیں، میں آپ کو انشاءاللہ ڈسٹرب نہیں کروں گا آپ کی باری میں. نہیں نکل پائے گا تو ٹھیک ہے. دیکھیں جی، پہلی شرط یہ تھی، میں شرائط کی پابندی کر رہا ہوں. معلومات جو میں نے کہی تھی، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو میں دوبارہ بول لیتا ہوں. ایسی کوئی بات سنیے بات سنیے. میں شرائط کی پابندی کر رہا ہوں. شرط پہلی یہ تھی کہ ایک دوسرے کے وقت میں نہیں بولیں گے کوئی. ٹھیک ہے، نہیں بولیں گے. تو اور میں بھی چاہتا تھا نہ بولوں، لیکن اس نے آخر میں یہ بھی بات آپ نے کہہ دی تھی کہ پہلے میں ان اعتراضات کا جواب دوں گا پھر چلوں گا. یہ شرائط میں سے میں نے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ میں جوابات دوں گا. میں نے کہا آپ نے جو باتیں کی ہے اس پر اعتراضات میری طرف سے. سنیے، میری بات یہ تھی، آپ سن لیجیے گا بعد میں، کہ آپ نے جو بات کی ہے آخری والی، اس میں کئی چیزوں پر مجھے اعتراضات ہیں، میں اس پر جو ہے آپ سے سوال کروں گا. یہ میں نے کہا تھا. اس پر بات ختم ہوئی تھی. یہ تھوڑی تھا کہ آپ نے اعتراض کیا تو میں جواب دوں گا. آپ کی بات پر جو ہے مجھے کئی باتوں پر اعتراض ہے تو وہ میں سوال کروں گا آپ سے. یہ آخری میں بات ہوئی تھی. چلیں جی، میں مثال پیش کر رہا ہوں، آپ سن لیں. اپنی باری میں بولنے جو بولنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. جی چلیں. اب امید ہے میں مشکل سے 30 سیکنڈ لوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ حفظ الایمان جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پر جو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مراد ہے تو اس میں ان کی ہی کیا تخصیص. ایسا علم تو ہر سبھی بچے کو، مجنون پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات، پپایوں کو اور جانوروں کو بھی حاصل ہے. تو یہ جو بات ہے اس پر ہماری طرف سے دعویٰ یہ ہے اہل سنت کی طرف سے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو معاذ اللہ جانوروں پاگلوں کی طرح کہا گیا ہے. لہذا یہ گستاخانہ عبارت ہے. یہ عبارت بھی گستاخانہ ہے اور جس نے اس کو لکھا ہے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پر ان کا دیوبندیوں کی طرف سے یہ جواب دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، یہ ضرور شرح بالکل ٹھیک عبارت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں گستاخی نہیں ہے تو میں اسی طریقے سے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور پھر پوچھتا ہوں کہ گستاخی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو میں مثال پیش کرنے والا ہوں، واللہ العظیم میں کسی کے دل آزاری کرنے کے لیے نہیں پیش کرنے والا ہوں، نہ عبد القادر بھائی نہ کسی دو بندی کی. ٹھیک ہے جی. دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، بس بات بتانا مقصود ہے کہ اگر اسی طرح کی مثال ان کے اوپر چسپا کی جائے تو پھر اس میں ان کی توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. مثال یہ ہے کہ اگر کسی دیوبندی سے کہا جائے کہ آپ کی امی کا مقام آپ کے نزدیک اتنا اعلیٰ کیوں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جواب دے گا کہ میری امی کا مقام میرے نزدیک اعلیٰ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے دنیا میں لائی ہیں اور انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے، اس لیے میری نظر میں ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اس میں آپ کی امی ہی کی کیا تخصیص ہے. کوئی کتیا بھی اگر اپنے بچے کو پیدا کرے وہ بھی اس کو پالتی ہے اور اس کو بڑا کرتی ہے، پیدا بھی کرتی ہے اور بڑا بھی کرتی ہے. کوئی طوائف بھی اگر اپنے بچے کو پیدا کرے تو اس کو پیدا بھی کرتی ہے اور پالتی بھی ہے. تو اس میں آپ کی امی ہی کی کیا تخصیص ہے بھائی؟ کوئی کتیا بھی وہی کام کرتی ہے، ایک طوائف بھی وہی کام کرتی ہے، آپ کی امی کی کیا تخصیص رہے گی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس دیوبندی سے یہ کہا جائے گا کیا اس کی امی کے شان میں توہین اس بات سے لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کیا اس بات پر اسے غصہ نہیں آئے گا؟ اگر آئے گا تو بھائی توہین ہے، اور اگر اس کو غصہ نہیں آئے گا اور وہ کہے گا ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس صفت میں تو دونوں ہی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو غصے والی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ فیصلہ کریں بھائی اس میں توہین ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میرا ٹائم ختم ہوا، آپ جو ہے وہ اپنی بات کریں عبد القادر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اولاً عبارت کو ہمیں بغور اور پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف عبارت
کیونکہ عوام کے ذہنوں میں نہیں رہتی کہ مکمل عبارت کیا ہے، اس عبارت کا پس منظر کیا ہے. میں نے پہلے وقت میں بھی بیان کیا تھا کہ عبارت کا پس منظر کیا ہے. جب تک اس کا پس منظر عوام کے سامنے نہیں جائے گا تم کو حقیقت معلوم نہیں ہوگی. اس میں سے کٹوتی کے ساتھ بات معلوم ہوگی تو عوام یہ سمجھے کہ حقیقت بھی اس کی یہی ہے. اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ کو لفظ ایسا سے جو مغالطہ ہو رہا ہے کہ ایسا علم تو بعض جانوروں کا ہوتا ہے. تو اس لفظ ایسا کا مرجع کیا ہے کہ کیسا؟ یہاں پر ایسے کے اندر آپ دیکھیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے بعض علوم غیبیہ. ایسے کا مرجع بعض علوم غیبیہ ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کلی علم تو نہیں تھا جو نقلی تواتر سے ثابت ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اندر ہے. اور رہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب تھا، تو اب بعض 100 سے کم 99 بھی بعض ہے اور ایک بھی بعض ہے. تو یہ بات جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض کے اندر داخل ہیں، اس طرح دیگر انبیاء دیگر جانور وغیرہ بھی یہ سارے کے سارے بعض کے اندر داخل ہے. کیونکہ کم از کم یہ ساری اللہ کی مخلوقات یہ اللہ کو تو پہچانتی ہے، جو غائب کی چیز ہے اللہ کو پہچانتی ہے، لہذا بعض کے اندر ان کا بھی حصہ ہو گیا ہے. اب بعض کے اندر برابری کیا تو نہیں ہوتا ہے. آپ کسی لوگوں سے یہ ثابت کر کے بتائیں گے کہ بعض سے مراد برابری ہوتی ہے تو پھر آپ ہمیں اظہار کر کے بتا دیں. بعض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ جانوروں کو حاصل ہے، اور نعوذ باللہ حضرت تھانوی کا بالکل عقیدہ نہیں ہے کہ علم حاصل ہونے کے اندر سب برابر ہے. حضرت تھانوی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض علم کی وجہ سے کسی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے تو پھر تو جانور وغیرہ کو کہہ دینا چاہیے. اور بعض کی وجہ سے اگر علم الغیب کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو جو علم ذاتی اور عطائی اور کلی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کو پھر عالم الغیب نہیں کہنا پڑے گا، کیونکہ بعض علم غیب والوں کو بھی عالم الغیب کہا جا رہا ہے اور کل علم غیب جو ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بھی عالم الغیب کہا جائے. پھر دونوں کے اندر فرق کیا رہا؟ اور اگر بعض علم غیب کی وجہ سے کسی کو عالم الغیب کہا جانے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ ہو گیا ٹائم، شروع کر دیں گے. 10 سیکنڈ زیادہ ہو گئے، مختصر کر لیں. جی اسی طرح اگر بعض علم غیب کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کے ساتھ صفت متصف کرنا شروع کر دیں گے، پھر یہ لازم آئے گا کہ بعض رزق کی وجہ سے رازق بھی کہنا شروع کر دیں گے. کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کو تخلیق کی قدرت دے رکھی ہے تو اس سب کو خالق کہنا شروع کر دیں گے. اس طرح شرک کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے حضرت نے کہا ہے کہ بعض کی وجہ سے کل کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. چلیں، ہو گئی بات آپ کی. جی میں ابھی اپنی بات شروع کر رہا ہوں. ہاں جی، تو عبد القادر بھائی جو بات ہے نا، بحث اس چیز پر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب وہ اللہ کے برابر ہے یا نہیں ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے برابر تو کیا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر سمندر تسلیم کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے مقابلے میں ایک سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کے چوک میں پانی. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا زیادہ ہے رسول کا زیادہ ہے. بات یہ ہے جو انہوں نے تشبیہ دی ہے، جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں پاگلوں جیسا کہا ہے، بات اس پر ہے، توہین اس پر لازم ہے. اور پھر جو تخصیص کا انکار کیا ہے اس پر ہے، تخصیص کا انکار کرنے کی وجہ سے قرآن حکیم کی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے. بات اس پر ہے. اب میں نے مثال پیش کی ہے تو بات تو سچی ہے نا بھائی. اگر کسی کی امی میں صفت جو ہے وہی صفت ایک قطیہ میں بھی ہے، ایک طوائف میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اب دونوں کو جب اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میری امی کی شان میں توہین ہوگی. اس کا آپ نے جواب دینا ہے. عبد القادر بھائی آپ بتائیے کہ اگر کسی سے کہا جائے اس کی امی کے بارے میں تو بات سچی ہے، بالکل صفت ہے تینوں کے اندر، لیکن پھر بھی اگر بیان کیا جائے تو پھر اس کی امی کی شان میں توہین لازم آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی دیکھیں جی، کہ جو دیوبندی صاحب کی امی ہیں، مشبہ اور مشبہ بھی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کی امی جو ہیں وہ عابدہ ہوں گی، زاہدہ ہوں گی، باحجہ خاتون ہوں گی، ایک پردے والی خاتون ہوں گی، متقیہ ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، وہ عزت والی ہوں گی. تو بھائی اس میں تو فرق ہے، وہ عزت والی ہوں گی، با پردہ خاتون ہوں گی، اور یہ جو قطیہ ہے یا طوائف ہے ان کی عزتیں نہیں ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا، بچے کو پیدا کرنا پھر اس کو بڑا کرنا، اس کو پالنا، یہ جو وصف ہے، یہ جو صفت ہے، اس میں ان کی امی قطیہ اور طوائف کے برابر ہے. تو بھائی بات اس نے سچی کہی یا جھوٹی کہی ہے؟ اگر سچی کہی ہے تو اس سے جو ہے اس کی شان میں توہین لازم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب میں چاہتا ہوں عبد القادر بھائی سے. میرا ٹائم پورا ہو گیا. جی شروع کریں. جی، پہلے بات تو آپ نے یہ کہا کہ یہاں لفظ تشبیہ ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ لفظ تشبیہ آپ لفظ ایسا سے دینا چاہ رہے ہیں، اور تشبیہ کس لفظ کے ساتھ میں، اس کی وضاحت آپ نے بالکل نہیں کی، جس کی وضاحت میں نے کی تھی، جس کے بعد میں اعتراض بھی بالکل ختم ہو گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مثال پیش کی ہے
مثال کا اگر مرجع الگ الگ ہوتا ہے تو پھر اس مثال کو کس طرح پرکھا جائے گا؟ اگر ایک ہی ماں کے دو بچے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مثال دیں تو وہ تو مثال برابر ہے. اب اگر کتے کی کتیے کی مثال، وہ بالکل الگ مخلوق ہو گئی ہے، اور انسان اگر ماں کی مخلوق مثال دے رہی تھی بالکل الگ ہو گئی ہے. اگر مرغی مرغے کی مثال دے رہی تو الگ ہو رہی ہے. اس طرح کی مثال نہیں کہ ایک ہی چیز ہو لیکن اس کی اوپر کی جو اوپر والی جو شاخ ہے وہ دونوں ایک ہی کی طرف ہو، ان کا مرجع ایک ہی ہونا چاہیے. الگ الگ مثال دینے کی وجہ سے تو بہت ساری قباحت لازم آ جائے گی. اور جو مثال ادھر دی ہے وہ مثال یہاں کس طرح فٹ کر سکتے ہیں، وہ مثال یہاں پر بھی فٹ کر کے آپ واضح کریں اس کو. جیسے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو لفظ ایسا سے ہی مغالطہ ہو رہا ہے، اور لفظ ایسا سے مغالطہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ مرجع کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کا مرجع کیا ہے. آپ نے لفظ ایسا کا مرجع علوم نبیہ لیا ہے، جبکہ علوم نبیہ یہاں ذکر ہی نہیں ہے، یا علوم غیبیہ مراد ہے. اور علوم غیبیہ کی میں نے اس طرح کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم اس سے مطمئن ہو گئے ہو. اور تیسری بات یہ بھی عرض کر دوں جس کا آپ جواب دیں گے کہ میں نے پہلی بات میں یہ کہا تھا، میں نے کہا کسی کو کافر کہنے کے لیے 100% اس کے اندر کفر ہونا لازمی ہے، اس کے اندر اس کے مفہوم مخالف کا بالکل استعمال ہی نہ نکل سکتے. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا بھی ملفوظ ہے اور علماء فقہا کے بھی یہی مسلک ہے. آپ کے پاس میں اگر اس طرح کی قطعی دلیل نہیں ہے تو آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس وجہ سے وہ کافر ہیں. تو آپ ان دونوں باتوں کی وضاحت کریں گے کہ لفظ ایسا کا مرجع کیا ہے اور کفر کہا ہے، تو قطعی طور کے اوپر ان کا کفر کس طرح ثابت ہوتا ہے. ہوگی بات اب کی. جی چلیں میں بات شروع کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں جواب چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ مثال فٹ نہیں ہو سکتی، وہ کتیا ایک الگ مخلوق ہو گئی، اور طوائف تو الگ مخلوق نہیں ہے حضرت. طوائف تو جو ہے وہی مخلوق ہے، بس اعمال کا فرق ہے. انسان وہ بھی ہے مخلوق کی، کسی دو بندی کی امی بھی مخلوق ہے، اور جو ہے طوائف بھی مخلوق ہی ہے، اور انسان ہی ہے دونوں کی دونوں. ٹھیک ہے جی، لیکن اعمال کا فرق ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں مخلوق دوسری ہو گئی تو بات دوسری ہو جائے گی. پہلا سیدھا سوال یہ ہے، آپ اپنی ٹرم میں بتائیے گا کہ یہ جو مثال میں نے دی ہے اس سے دیوبندی کی امی کے شان میں توہین لازم آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ بتا دیجیے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ دیوبندی کی امی کا جو ہے کتیا سے مثال نہیں دی جا سکتی. بھائی دیکھیے دوسری مخلوق کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اور اگر بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص. بات پہلے حضور کی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد زید عمر کو لا رہے ہیں، پھر پاگل کو لا رہے ہیں، پھر بچے کو لا رہے ہیں، پھر جمیع حیوانات میں حضرت کتیا بھی آ گئی، سور بھی آ گئے، دنیا کی رذیل ترین مخلوقات آ گئی. دنیا کی رذیل ترین مخلوق کی مثال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی دیوبندی کی امی کی مثال وہ کتیا سے نہیں دے سکتے. چلے جی کتیا کی مثال چھوڑے، آپ جو ہے اسی پر آ جائیں. ایک طوائف میں اور ایک عام خاتون میں کیا فرق ہے؟ اعمال کا فرق ہے. بھائی وہ برے کام کرتی ہے لیکن عورت ہونے میں دونوں ہی برابر ہیں، بچہ پیدا کرنے میں دونوں ہی برابر ہیں، بچوں کو پالنے میں دونوں ہی برابر ہیں. اب اگر اکٹھا تینوں کی صفت بیان کر دی جائے تو اس میں جو ہے جھوٹ بات بھی نہیں ہے، اور توہین کس طریقے سے لازم آتی ہے یہ بتا دیں. اور اگر توہین لازم نہیں آتی ہے تو کیوں نہیں آتی ہے یہ بتا دیں. بھائی آج سے اجازت ہے، کوئی بھی کسی بھی دیوبندی کی امی کے لیے یہ مثال پیش کر سکتا ہے. اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ لفظ ایسے سے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. بات بالکل واضح ہے. کہتے ہیں اگر بعض علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانے جائیں تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب، پہلے حضور کی بات کی پھر کہتے ہیں ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ. اچھا جی، اب اس میں تخصیص کا انکار کیا. حالانکہ میرا ٹائم ہو گیا ہے، میں اگلے ٹرم میں انشاءاللہ قرآن حکیم کی آیات پیش کرتا ہوں کہ ان کی اس تخصیص کے انکار سے قرآن حکیم کی کن آیاتوں کا انکار لازم آتا ہے. کیونکہ میرا ٹائم ہو گیا، میں ان کو دیتا ہوں. شروع کریں بھائی. ہم نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ ایسا کا مرجع علم غیب ہے، اور ہمیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کلی حاصل نہیں ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی بہت ساری آیت شاہد ہیں. کم از کم وہ حدیث تو ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میدان محشر میں وہ دعا کروں گا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی ہے. اسی طرح وہ 5 چیزوں کا علم جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ما عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وغیرہ، جو یہ 5 قسموں کا علم ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ خود قرآن شاہد ہے. تو گویا کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کلی نہیں ہے بلکہ بعض ہے. اور بعض کے بارے میں نے یہ کہا کہ 99 سے لے کر کے 1 تک سارا کا سارا بعض ہے، اور لفظ بعض کے اندر برابری نہیں آتی ہے. آپ نے صرف یہاں یہی ذکر کیا ہے کہ کتی وغیرہ کو ہے. میں نے یہ کہا کہ لفظ بعض کی وجہ سے اگر برابری آتی ہے تو آپ ہمیں کسی لغت کا حوالہ دیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے کہ برابری ہے. صرف لفظ بعض کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے. جیسے کہ
اگر 99 کسی کے پاس میں پیسے ہیں 100 نہیں ہے تو پھر بھی اس کے پاس میں بعض ہے، اور اگر کسی کے پاس میں 1 روپیہ تو وہ بھی بعض ہے. تو بعض کی وجہ سے اگر عالم الغیب کہنا درست ہو جاتا ہے، اگر ثانوی کا منشا یہ کہ بعض کی وجہ سے درست ہو جاتا ہے تو پھر جانور وغیرہ کو بھی کہہ دینا چاہیے. آپ اس کا جواب دیں گے کہ بعض کی وجہ سے برابری کس طرح آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تسبیح کی بات آئی تھی کہ اس طرح کی مثال ویسے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی بندے کی ذات سے متعلق 2 چیزیں ہوں، جیسے کہ اگر 2 اولاد ہو اس کی ماں کی تشبیہ دی جائے تو دونوں کے یہاں برابر ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہمارے اور آپ دونوں کے لیے وقت نبی ایک ہی ہے، اور ہم دونوں کی وہاں عظمت ایک ہی ہے، مسلم ہے. اس طرح کی کوئی مثال پیش کریں تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے. دوسروں سے مثال کس طرح ہے، اور جو آپ نے یہ مثال سمجھی اس کا تو کوئی حل ہی نہیں نکل رہا ہے. لفظ بعض کی آپ نے وضاحت کی نہیں ہے. علوم غیبیہ کے اندر آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جانور وغیرہ کو سب کو بعض علم غیب حاصل ہے، اور نہیں ہے تو قرآن شاہد اس بات کے اوپر کہ سارے جانوروں کو بعض علم غیب حاصل ہے. کم از کم قرآن کی آیت ہی سمجھ لیجیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کوئی روح زمین کے اندر ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو. تو بعض غیر تو ان کو علم حاصل ہو گیا بعض کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے اندر برابری کی نسبت نہیں ہے. آپ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شروعات کے اندر آپ کا ٹائم 20 سیکنڈ زیادہ ہو گیا، اپنی باری میں پوری کر لیں. آپ اس کو قطعی طور پر ثابت کریں گے. جزاک اللہ. چلیے آپ. جی میں نے بار بار پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ بات کی جا سکتی ہے، برابری کی بات نہیں ہے. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ دیوبندی کی جو امی ہے ان کے اندر بہت ساری صفات بڑی اچھی ہیں. میں نے نام لیا، وہ باپردہ خاتون ہوں گی، وہ متقیہ ہوں گی، وہ نمازی ہوں گی، وہ ایک جو ہے باحیا کردار خاتون ہوں گی، سب کچھ ہوگا. اور ایک جو طوائف ہوگی اس میں یہ ساری کوالٹیز نہیں ہوں گی. برابری کی بات نہیں ہے. ایک صفت، بچے پیدا کرنا اور جو ہے اس کو بڑا کرنا، اس کو پالنا، یہ جو صفت ہے یہ کتیہ میں بھی ہے، ایک طوائف میں بھی ہے. تو دیوبندی کی امی کے ساتھ میں بیان کرنا یہ جو ہے جائز ہے یا پھر ان کی توہین لازم آئے گی شان میں؟ تو بھائی بتا دیں کہ بھائی توہین لازم آئے گی یا نہیں آئے گی، تو بات واضح ہو جائے. آپ پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہے. اچھا جی، پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض علم غیب دیا گیا تو جانوروں کو بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، خاصیت نہیں ہے. آپ جو وہ مثال کر رہے ہیں نا کہ بعض وہ اگر 99 بھی ہے تو بعض ہے اور ایک ہے تو بعض ہے. بھائی اگر کسی کے پاس جو ہے 100 باتوں کا علم ہے، 99 باتوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، 99 موضوعات کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس ایک موضوع کا علم ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں تخصیص نہیں ہے. تخصیص اس کو بہت بڑی حاصل ہوگی. اس کو ایک پتہ ہے، اس کو 100 پتہ ہے، ٹھیک ہے، تخصیص تو اس کو حاصل ہو گئی. جب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تخصیص ہی نہیں ہے تو دونوں کو انہوں نے گویا کہ برابر ثابت کرنے کی کوشش کی. چلے جی، میں اس پر قرآن حکیم کی آیت پیش کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب جو ہے نا وہ جانوروں پاگلوں کی طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کہا. اب میں قرآن حکیم کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب اپنے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو سکھایا اپنے حبیب کو وہ سب سے زیادہ سکھایا، سب سے افضل سکھایا، سب سے اچھا سکھایا، یا پھر جانوروں پاگلوں کی طرح سکھایا؟ اب ایک تو بات یہ ہے کہ جانوروں پاگلوں کو سکھانے والا کون ہے؟ انسان بھی ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں سکھا سکتا. اور دوسری طرف سکھانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے، علم عطا فرما رہا ہے. تو اب یہ دونوں کا جب موازنہ ہوگا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تخصیص ہی نہیں ہے، کوئی خاص بات ہی نہیں ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ کوئی جاہل بندہ آ جائے اور دوسری طرف ایک متقی انسان ایک جو ہے جس کے پاس لاکھوں حدیثوں کا علم ہے وہ بیٹھ جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ان دونوں میں کوئی تخصیص ہی نہیں ہے، تو یہ تو بات بالکل خلاف قرآن ہے کہ تخصیص حاصل ہو گئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا اور ایک طرف جانوروں پاگلوں کو نہیں عطا فرمایا تو پھر تخصیص تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہو گئی اور یہ کہتے کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آخری میں میری گزارش آپ سے ہے وہ جو میں نے مثال پیش کی تھی اس سے جو ہے توہین لازم آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یہ پہلے بتا دیں پھر آگے بات کریں. شروع کریں. لفظ آپ جب یہ عبارت استعمال کر رہے تو اس طرح کا لفظ کہتے ہو، اس طرح کی عبارت کے اندر لفظ نہیں ہے. لفظ ایسا استعمال ہے، اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ لفظ ایسا کا مرجع آپ معلوم کریں گے تو آپ کو علوم غیبیہ مراد ہوگا. اور آپ نے اس بات کو، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے علم غیب حاصل ہے. تو یہاں جو حضرت نے یہ بتایا ہے کہ تخصیص ان علوم غیبیہ کے اندر جس طرح ان کو علم غیب کے اندر وہ بھی داخل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم غیب کے اندر داخل ہے. اور دوسری بات یہ بھی
کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کلی نہیں ہے بلکہ پوری مخلوق سے بہت زیادہ علم ہے. پوری مخلوق کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری مخلوق کا علم ذرہ برابر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا ہے. اگر تھانوی نے اسی حفظ الایمان کے آگے پر لکھا ہے کہ جمیع تشریعات اور بہت ساری تکوینات کا علم اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا. تو تخصیص تو حاصل ہو گئی نا پھر. جی تخصیص تو حاصل ہو گئی نا پھر آپ ہی کے بقول. تخصیص حاصل ہوئی ہے علم غیب حاصل ہونے میں. اور علم غیب کے اندر برابری کے اندر تخصیص کا کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے. آپ برابری کس طرح کہیں گے؟ جس طرح میں بعض پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بعض سے آپ برابری کیسے لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. اس کی آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی لغت وغیرہ سے. اسی طرح آپ اس بات کو قرآن کی آیت کی وجہ سے مان چکے ہیں کہ جانور وغیرہ کو علم غیب حاصل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدرجہ اولا علم غیب حاصل ہے. اب علم غیب تو دونوں کو حاصل ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب حاصل ہے وہ بہت ساری چیزوں کا حاصل ہے اور جانوروں کو جو علم غیب حاصل ہے وہ کچھ کا حاصل ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ 100 میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 99% علم حاصل علم غیب اور جانور وغیرہ کو 1 یا 2% انسان وغیرہ کو حاصل ہے. اس طرح مانیں گے تو بھی بات واضح ہو جائے گی. اب اس کے اندر کہاں برابری آ رہی ہے؟ بالکل علم غیب کے اندر دونوں شامل ہے لیکن غیب کے اندر ہی کتنا علم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارا علم ہے اور جانور وغیرہ کو کچھ بھی علم نہیں ہے. رتی برابر مان لیجیے 1-2% مان لیجیے. اس طرح تو کوئی ہو گئی بات آپ نہیں آتا. جی شروع کریں. جی علم غیب جانوروں کو حاصل ہے. آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے. جی اور کیوں نہ کریں گے؟ قرآن کی آیت موجود ہے. میں ابھی اپنی بات کرتا ہوں. میں نے کیا تسلیم کیا میں بتاؤں گا. بات یہ ہے دیکھیں جی میں دونوں عبارت ایک بار پڑھ دیتا ہوں پھر سے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل. تو اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو عام فہم انداز میں جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کی جو امی ہیں وہ بچے پیدا کرتی ہیں ان کو بڑا کرتی ہیں. میں دونوں کو یکجا کر رہا ہوں. سن لیجیے کہ بھائی میں پوچھتا ہوں کہ دیوبندیوں کی امی بچوں کو پیدا کر سکتی ہیں ان کو بڑا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو اس میں جو ہے دیوبندی کی امی ہی کی کیا تخصیص؟ کوئی کتیا بھی اپنے بچوں کو پیدا کر کے بڑا کرتی ہے. کوئی طوائف بھی جو ہے جو کچھ پیسوں کے لیے کسی کے بھی نیچے لیٹ جاتی ہے وہ بھی اپنے بچوں کو پیدا کر کے بڑا کرتی ہے. تو اس میں دیوبندی کی امی ہی کی کیا تخصیص؟ اس میں تو کتیا اور طوائف بھی شامل ہے بچے پیدا کر کے بڑا کرنے میں. اب یہ جو بات ہے اس سے دیوبندیوں کی امی کی توہین لازم آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ بتا دیں. ابھی تک نہیں بتایا. اچھا جی دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا معاذ اللہ کی جانوروں کو علم غیب حاصل ہے. آپ اپنی باری میں حوالہ پیش کریں گے کہ جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم غیب حاصل ہے. اچھا جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جانوروں اور پاگلوں کو علم غیب حاصل ہے اور یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل ہے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے. حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی صاحب. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرماتے ہیں اللہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے کوئی تخصیص نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کرتا ہوں اور کسی کو نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انکار فرما رہا ہے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جانوروں پاگلوں کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے. اچھا جی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما كان اللہ ليطلعكم على الغیب ولكن اللہ يجتبی برسله من يشاء. خدا اس لیے نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع کر دے. ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے ان کو چن لیتا ہے. تو عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عام لوگوں کو بھی علم غیب عطا نہیں کرتا اور فرماتا ہے میں کسی کو عطا نہیں کرتا صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو چنتا ہوں پھر ان میں سے میں جو ہے علم غیب عطا کرتا ہوں. تو یہ تو قرآن حکیم کی آیت کے خلاف ان کی بات ہے. ٹھیک ہے جی آخر میں گزارش ہے بھائی ضرور سے ضرور آپ یہ بتائیے جو میں نے مثال دی ہے اس میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں کسی دیوبندی کی امی کی. شروع کریں. سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے اس لیے کہ میں نے آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ پاک کو ساری کی ساری مخلوقات جانتی ہے اور ان کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کسی کی حمد بیان کرنا بغیر جانے تو نہیں ہو سکتا. ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات خالق کو نہیں جانتی ہے تو جان نہیں ہے بغیر دیکھے جان نہیں کہ دیکھ کر کے جان نہیں. یقیناً بغیر دیکھے جان نہیں ہے تو یہ علم غیب ہے کہ نہیں. اور میں نے یہ آیت پڑھی تھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.
اللہ کی پناہ، تم نے اس آیت کا انکار کیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت اور بھی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے۔ یہ تسبیح کس طرح بیان کرتی ہے؟ اللہ کو جانتی ہے تو نہیں تو گویا کہ تم یہاں پر بھی کہہ رہے ہو کہ ان کو علم غیب نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ بھی جان لیجیے کہ اصل جو عبارت چل رہی ہے یہ اس اعتبار سے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو لفظ کفر ثابت کیا تم ان کو قطعی طور پر کفر ثابت کرو گے۔ کتنی تعویلات ہو گئی، کتنی بات گھوم گئی ہے، اس طرح تو کفر ثابت نہیں ہوتا۔ کفر کے لیے تو 100% یقینی بات ہوئی، انکار ہی نہیں نکل سکتا ہے۔ اور حدیث کے اندر یوں آیا ہے کہ کوئی کسی کو کافر کہے اور اس کے کفر کے اندر رتی برابر بھی شک ہو تو کفر اس کو واپس لوٹ جاتا ہے۔ اب اس سے آپ ہی اندازہ نکال لیجیے کہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو یہ پہلے باتیں کہی تھی کہ علم غیب باقی مخلوق کو بھی حاصل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حاصل ہے۔ ہاں اس بات کو غور سے سنیں، ہاں لیکن علم غیب حاصل ہونے کے اندر علم غیب کے اندر برابر نہیں ہے۔ علم غیب کے اندر تو سب داخل ہیں، لیکن علم غیب سب کو برابر ہے یہ نہیں کہا حضرت ثانوی نے۔ علم غیب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بہت کچھ حاصل ہے اور مخلوق کو تھوڑا بہت حاصل ہے، لیکن علم غیب کے اندر تو سب برابر ہو گئے۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور سوال کیا تو اس کا بھی جواب نہیں آ گیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب عطا ہی کی وجہ سے اگر کہا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے؟ ویسے ٹائم ہو گیا، مکمل کرنا جی، ہوگی بات آپ کی؟ ہاں جی ہوگی جی، بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے میرے بھائی۔ میں نے اتنی بار مثال دی ہے اور سیم ٹو سیم مثال دی ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں ہوئی ہے، اور اسی وہی چیز اگر جو ہے میں کسی کی امی کی طرف منسوب کروں تو آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ کہہ دیے کہ اس میں بھی توہین نہیں ہے، لازم آ رہی ہے کسی دو بندی کی امی کی۔ چلے جی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے اور کسی بھی رینڈم دو بندی کی امی سے کتنی محبت ہے آپ کو۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھوں کلمہ شریف کہ سب کو علم غیب حاصل ہے معاذ اللہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، نہیں میں بتا رہا ہوں اپنی باری میں، آپ اپنی باری میں جو ہے بالکل بول رہے ہیں، میں سن لوں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک شرعی آیت ایسے دکھاؤ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جانوروں اور پاگلوں کو بھی میں علم غیب عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو آپ جو ہے اس کی، ہاں اچھا جی چلیں خیر، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے قرآن حکیم کی شرعی آیت سے جس میں علم غیب بھی موجود ہے اور جو ہے نفی بھی موجود ہے، میں نے کہا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سب کی نفی ہو گئی۔ الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ پھر میں نے کہا تھا وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تبارک خدا اس لیے نہیں کہ اے عام لوگوں کے لیے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع کروں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اچھا ان کو کیوں یہ مسئلہ لاحق آ رہا ہے کہ جانوروں پاگلوں کے علم غیب کے لیے یہ کیوں جو ہے اتنا بات کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے علم غیب کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر نہ ماننے پر آئیں تو انبیاء اولیاء کا انکار کر دیں کہ اسماعیل دہلوی نے تو جو ہے علم غیب ماننے والوں کے لیے جو ہے نا وہ شرک کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، تو نہ ماننے پر آئے تو انبیاء کے لیے بھی نہ مانیں، اور ماننے پر آئے تو جانوروں کے علم غیب کو جو ہے نا وہ ثابت کرنے پر پورا مناظرہ کر رہے ہیں۔ چلیے جی میرا ٹائم ہو گیا ہے، میں نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ علم غیب پر بات کروں گا کہ علم غیب کہتے کس کو ہیں اور جانوروں پاگلوں کو کس طرح سے حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آپ اپنا ٹائم شروع کریں۔ میں نے جو جانور وغیرہ کے لیے علم غیب کی باتیں کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا آیت پڑھی تھی، اس میں جانور کا بھی لفظ نہیں ہے، علم غیب کا بھی لفظ نہیں ہے، نہ اس میں جانور کا لفظ ہے، نہ پاگل کا، نہ علم غیب کا، کچھ کا نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تو اس میں علم غیب کا بھی لفظ ہے اور نفی بھی ہے صراحتاً، اور اس بات بھی ہے رسولوں کے لیے۔ جی آگے بڑھیں۔ اس کے اندر لفظ صحیح اور مطلق ہے جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہے، ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمے سے مراجعت کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اپنے رب کی حمد تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ اب میری بات یہ سنیں کہ اللہ ان کے پاس میں تو موجود نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تو غائب ہے سب سے، تو جب اللہ تعالیٰ غائب ہے تو پھر وہ کس طرح تسبیح بیان کرتے بغیر دیکھے ہوئے؟ نعوذ باللہ، تم یہ کہہ رہے ہو یہ پتھر وغیرہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہوں گے، بالکل تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جانور وغیرہ کی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، بالکل پہچانتے ہیں۔ دوسری آدمی میں نے پڑھی تھی
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, कि अल्लाह जो कुछ आसमान और जमीन में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इनको इल्म दिया गया, इनको इल्म है अल्लाह की तरफ से, ये नहीं, सारी की सारी अल्लाह की मखलूक़ात खालिक को पहचानती है, खालिक से गाफिल नहीं है, मैंने यूँ कहा था। दूसरी बात ये है कि मौलवी इस्माइल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपकी अलबुस्तान बुनियान इस तरह की एक किताब है, उसके अंदर मुराजावत मालूम हो गई है और उनके ऊपर कुफर का फतवा नहीं है, आप उससे मुराजात कर लीजिए। वो हमें भेज दीजिएगा। शर्त शराइत में बात तय थी कि आप बगैर फोटो भेजे आप वो हवाला नहीं देंगे। खैर ठीक है, आपने दे दिया, बाद में भेज दीजिएगा। चलें मैंने बात किताब पूरी कर लें। हवाला दीजिए बहरहाल। हाँ जी, जी जी। जी। और तीसरी बात ये है कि कुफर अभी तक आप कतई तौर पर साबित नहीं कर सके, ये मेरे सवाल हमेशा रहेंगे। चौथी बात ये है कि मैंने आपको इस तरह वजाहत से समझा दिया है कि इल्म गैब के अंदर तो दाखिल है, लेकिन इल्म गैब के अंदर बराबरी आप लेकर के आपके अंदर जो एक तरह की फितरत पैदा हो रही है, वो किससे बराबरी ले रहे हैं? बात से तो बराबरी नहीं आ सकती है ना, बात के अंदर तो उतार चढ़ाव रहता है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसको मिसाल से मैं इस तरह पेश करता हूँ, लफ्ज़ ऐसा मिसाल तो पेश मुझे कर लें, खलजान हो रहा है। टाइम हो गया है लेकिन जल्दी मिसाल पेश कर लें। जी जी जी, इस तरह लफ्ज़ ऐसा से तुम्हें जो खलजान हो रहा है, मैं ये कहूँ कि अल्लाह पाक ऐसा खालिक है, अल्लाह पाक ऐसा खालिक है। अब ऐसे ऐसे मैंने किसके साथ तशबीह दी है? किसी के साथ तशबीह नहीं दी है। तो मुहावरे के अंदर और अपने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उर्दू जुबान इस्तेमाल होती है, तो लफ्ज़ ऐसा हर जगह तशबीह के लिए भी नहीं आता है। जी, होगी बात। जी जी। चलें जी, अगर ऐसा लफ्ज़ जो ऐसा है, इससे जो है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप अपनी बारी में ये पूरी इबारत पढ़िएगा और लफ्ज़ ऐसा की जगह जो आपके नज़दीक बेहतर हो, इतना, जितना, कितना, जो कुछ भी हो, वो इसकी जगह पे लगा के पढ़ लीजिएगा, जिससे जो है ये इबारत के जो कुफर है वो धुल जाए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इल्म गैब जो है वो ना वो जानवरों पागलों के लिए। पहली बात तो कि हुजूर मैंने बार बार मिसाल दी है कि जो चीज़ आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तौहीन नहीं मान रहे हो, दिफा कर रहे हो, उसी चीज़ अपनी अम्मी के लिए तौहीन ना मानने के लिए राज़ी नहीं हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के दो हिस्से हैं। एक इल्म गैब जो कामिल इल्हामी है, समझ लें हजरत बहुत अच्छी तरीके से। एक इल्म गैब जो कामिल इल्हामी है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। दूसरा इल्म गैब जो है ना वो इल्म इदराकुल हिस्सी है, यानी अक्ल, कल्ब, नज़र, समा, यानी देखने से हासिल है। ठीक है, दो इल्म गैब है, एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हामी तौर पर है, दूसरा है वो जो हिस्सी तौर पर जो हासिल किया जाता है। ठीक है, तो ये इल्म इदराकुल हिस्सी भी तमाम अवाम के उलूम से बाला है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि अंबिया जो उनके अपने कल्ब, अकल, नज़र व समा से हासिल है, वो अवाम के एहसासात से बहुत ज़्यादा कवी है। कौन सा? जो इदराकुल हिस्सी है। इल्म इल्हामी इल्म की तो बात ही नहीं हो रही है। इदराकुल हिस्सी जो है, जो आवाम को भी हासिल होता है, उसमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वो इल्म बहुत ज़्यादा कवी है। अलगरज कोई भी नबी किसी भी तरह से किसी भी मखलूक से मुतमासिल नहीं हो सकता। मुतमासिल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक के पास जो है इल्म इल्हामी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और दूसरे के पास इल्हामी इल्म नहीं है। ये जानवरों पागलों के हवाले से जो आप कह रहे हो, ये इल्हामी इल्म कहाँ से हुआ भाई? अल्लाह तबारक व तआला वही भेजता है जानवरों और पागलों के पास, माअल्लाह। अच्छा, वो अपने एहसासात से, पागल या जो भी अवाम है वो अपने एहसासात से कुछ चीज़ें मालूम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या नाम है, ये जो आप कह रहे हो ना कि इल्म गैब जो सबको हासिल है, भाई मेरे सबसे पहले इल्म गैब की तारीफ कर लो। इल्म गैब कहते हैं उस चीज़ को है मोहतरम जो हवासे खमसा से मालूम ना किए जा सके। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मुंबई में, कोई मुझसे कहे कि बहुत दूर एक शहर हैदराबाद है, मैंने कभी हैदराबाद देखा नहीं है, मैं हैदराबाद कभी गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई हाँ हैदराबाद एक शहर है, क्योंकि मुझे बताया गया है। तो क्योंकि मैंने ये अपनी समाअत के ज़रिए पता कर लिया है, समाअत के ज़रिए मुझे मालूम चल गया है, तो अब इसे इल्म गैब नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हवासे खमसा से हमने जो है मालूम कर लिया है। ठीक है जी। इल्म गैब जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मानते हैं, वो इल्म इल्हामी है, जो अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता है। ठीक है जी। तो अब ये जो इल्म इल्हामी है, इसमें तो कोई भी शरीक नहीं है, जानवर, पागल, किसी को भी जो है वो इल्हामी इल्म उसके पास मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अब अगर आप कहते हो कि आपके पास इल्म गैब है या जानवर के पास इल्म गैब है, तो आपसे सवाल है कि आप बताइए आपके पास कौन सा इल्म गैब है? आप बताइए किस तरह के इल्म गैब, ऐसा कौन सा इल्म गैब है जो आप हवासे खमसा से मालूम भी नहीं कर सकते, फिर भी आपके पास इल्म गैब है? ठीक है जी, चलें आपका टाइम शुरू होता है। मैंने जो इनके लिए इल्म गैब कहा है, मैंने ये तो नहीं कहा है कि मैंने ये हवा से खमसा वगैरह से हासिल कर सकते हैं। बात इल्म गैब आई, इल्म गैब जैसे कि आपने ये बस तारीफ करी दी, इससे साबित हो गया है कि इल्म गैब उसे कहते हैं कि जो हवा से खमसा ये मुशाहदे के अंदर ना होगी, उसको उसके बावजूद भी इसका इल्म हो। जैसे कि जन्नत जहन्नम के बारे में अभी तक हमने नहीं देखा है, ज़ात बारी ताला का हमें इल्म है, लेकिन अल्लाह की ज़ात को हमने अभी तक नहीं देखा। तो ये सारे उलूम गैबिया है। और नहीं है, नहीं हजरत, ये नहीं है ना,
کیوں ہوں گے؟ یہ حواس خمسہ سے ہم نے سن لیا، ہم نے سن کے جان لیا نا، یہ تو حواس خمسہ میں سے آ گیا نا، دیکھا نہیں ہے لیکن سنا تو ہے اس کے بارے میں، یقین تو ہے. جی پڑھیں آگے. اچھا یقین ہونے سے وہ غیب نہیں رہتا. حواس خمسہ سے معلوم کر لیا تو وہ غیب نہیں ہے. حواس خمسہ علم حاصل کرنے کے اولاً 3 راستے ہیں. حواس خمسہ ظاہرہ، اسی طرح استدلال عقلی کی، استدلال عقل سے بھی کچھ علم حاصل ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے خبر صادق، چاہے وہ خبر متواتر ہو خبر واحد ہو. تو یہ تینوں سے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. آپ پوری بات کر لیں لیکن آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کو کون سا علم غیب ہے، آپ اپنے بارے میں بتا دیجیے گا بات پوری کرنے کے بعد. جی میں نے اور جانوروں کو کون سا علم غیب ہے؟ جی جی آپ اپنے بارے میں بتا دیجیے گا کہ آپ کو علم غیب کون سا حاصل اور جانوروں کو کون سا علم غیب حاصل ہے، وہ بعد میں بتا دیجیے گا اپنی بات پوری کرنے کے بعد ایکسٹرا ٹائم میں. جی ہاں، اس کی وضاحت تو سب سے پہلے میں اس کی لفظ وضاحت کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا کی جگہ استعمال کرو. دیکھو لفظ ایسا کی وجہ سے جو تمہیں خلجان ہو رہا ہے نا، حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری نور اللہ مرقدم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں خط لکھا اور لکھا تھا کہ اس عبارت کی وجہ سے اس طرح کا خلجان ہوتا ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اس طرح کا خبیث مضمون میرے ذہن سے بھی نہیں ٹکرایا، یقیناً وہ الزام ہی تراش کرنے والا ہوگا جس نے اس طرح کا سمجھا ہے. اس کے بعد میں حضرت نے چینج کر لی اور یہ اسی حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 32 کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے آخر میں. اس کے اندر حضرت کی خود کی عبارت یوں ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، لفظ ایسے کی جگہ یہ لائے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی کیا تفصیل ہے؟ مطلق علوم تو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. اب لفظ ایسا کی جگہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد لیا، اب اس کی وجہ سے کوئی خلجان بھی باقی نہیں رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ وہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، میں نے تو نہیں کہا ہے، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ کا علم ہے، اور یقیناً وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہی ہے، ان کے پاس حواس خمسہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس خبر واحد بھی نہیں پہنچی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اپنی خدائی کا، اور وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کے لیے علم غیب ہے. آپ پہلے تو یا تو ان کی نفی کرو کہ ان جانور وغیرہ کے علم غیب حاصل نہیں ہے اور یہ قرآن آیت ہے یہ غلط ہے، یا تو اس کی نفی کرو، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق کے علم غیب حاصل ہے. چلے جی ہوگی بات آپ کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میرے پہلے جی بتائیے، آپ کی بات ان کی مکمل ہو جانے دیں. عبداللہ بھائی عبد القادر کو بول لینے دیں پھر آپ بول لیجیے گا. جی عبد القادر بھائی پوری کر لیں. ایک منٹ بتائیے. جی بتائیے. انہوں نے رضا جان چاندپوری کا نام لیا ہے، جی تو میں نے آپ کو پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے، چلا چیک کر لیجیے اور ان کو بولنے دیجیے، تب پھر وہ آپ حوالہ چیک کرنے پر کام کی جائے گی آپ سے. چلیں خیر ٹھیک ہے، وہ جو بھی حوالے دے رہے ہیں وہ بھیج دیں گے مجھے. خیر آپ بات پوری کر لیں اپنی عبد القادر بھائی. میں نے دیا آپ کو حفظ الایمان ہی کا دیا ہے، حفظ الایمان ہی کا میں نے دیا 32 نمبر. نہیں، ارے میں نے دیا ہے آپ کو چاندپوری. ارے سمجھ گیا عبداللہ بھائی، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں میرا بھائی، سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے آپ اپنی بات پوری کر لیں. ہوگی آپ کی بات پوری اور بولیں گے بھائی. اور باقی وہ اعتراضات ہیں، آپ انہیں اعتراضات پہ تو بحث ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اعتراضات کس عبارت سے ہو رہا ہے؟ لفظ ایسا سے ہو رہا ہے تو اس ایسے کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مرجع آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے. اور پھر آپ نے لفظ بعض خصوص لائے تو اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی. اس کے بعد میں تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا ہے. اگر اس کے بعد میں بھی رہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تنگ ضبط کی ہے. چلیے آگے. چلیں ہوگی بات آپ کی. جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹائمر اصل میں جو ہے وہ ہو گیا. جی ہاں اب میں شروع کرتا ہوں. عبد القادر بھائی اور جو بھی ہمارے دیوبندی حضرات سننے والے ہیں بعد میں، ان سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے مثال پیش کی ہے نا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے تو اس میں ان کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو آگے چل کے جانوروں اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے، یہ انہوں نے کہا. میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی دیوبندی کی امی وہ بچے پیدا کر کے بڑا کر سکتی ہے تو اس میں دیوبندی کی امی ہی کی کیا تخصیص ہے؟ بھائی کوئی کٹیا بھی اپنے بچے کو پیدا کر کے بڑا کرتی ہے، ایک طوائف بھی جو ہے وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے بڑا کرتی ہے، تو اس میں دیوبندی کی امی ہی کی کیا خاص بات ہے؟ بھائی یہ تو کٹیا اور طوائف میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو بھائی اس کا جواب کون دے گا؟ آپ لوگ سوچیں کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے اس سے کسی کی امی کی شان میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اور اگر لازم آتی ہے تو پھر کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے جی.
اور اگر نہیں آتی ہے تو کیا یہ ہمیں اجازت دی جائے گی کہ جس دیوبندی سے بھی ہم چاہیں، ان کے معزز ترین دیوبندی ہیں، ان سے ہم یہ بات کہیں جا کے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں نے بتایا ہے کہ علم غیب جو ہے نا وہ کامل الہامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جو عوام کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اب میں نے تخصیص کے بارے میں بھی پہلے بھی بات کر لی تھی کہ کیا نام ہے، ایک بندے کے پاس جو ہے نا وہ 100 چیزوں کا علم ہے اور ایک بندے کے پاس ایک چیز کا علم ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو تخصیص حاصل نہیں ہے۔ بھائی اس کو تخصیص حاصل ہے، اگر اس کو بھی ایک چیز ہی کا پتہ ہوتا، اس کو بھی ایک چیز کا پتہ ہوتا، یا اس کو بھی 100 چیزوں کا پتہ ہوتا، ان کو بھی 100 چیزوں کا پتہ ہوتا، تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، دونوں تخصیص حاصل نہیں ہے کسی کو، جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس بھی ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو 2 باتوں کا علم ہے اور ایک بندے کو 1000 باتوں کا علم ہے، تو پھر یہ ضرور کہا جائے گا کہ بھائی اس کو تخصیص حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تخصیص کا انکار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ جانوروں پاگلوں کی طرح دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے۔ تو جب جو ہے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، تو دوسری جو عوام ہے، جانور، پاگل ہے، عام انسان ہے، اس سے جو ہے وہ رسولوں کو جو ہے تخصیص حاصل ہو گئی۔ اب یہ کہنا کہ ان کو تخصیص حاصل نہیں ہے، علم غیب کے حوالے ہی سے بات ہو رہی ہے، ان کو تخصیص حاصل نہیں ہے، تو قرآن کا انکار ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کو عطا نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کو، تو رسولوں کی تخصیص حاصل ہو گئی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے، تو تخصیص بات کی نہ رہی۔ تو تخصیص کا جب انکار کیا انہوں نے، تو کئی ساری آیاتوں کا انکار ہو گیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کا انکار ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء، اس کا بھی انکار ہو گیا۔ تو کئی ساری آیات کریمہ کا انکار لازم آتا ہے تخصیص کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ آپ لفظ ایسا پر زور دے رہے ہیں، آپ سے جو ہے نا وہ گزارش ہے کہ آپ لفظ تخصیص پر زور دیں، کہ تم کہتے ہو کہ تخصیص حاصل نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تخصیص کا اعلان کر رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہوں، تو رسولوں کو تخصیص حاصل ہو گئی۔ اب جو کوئی تخصیص کا انکار کرے تو اس پر جو ہے وہ قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ جی فرمائیں۔ جی آپ نے یہ بات تو بالکل درست کہی ہے، جو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انبیاء وغیرہ کو علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مطلع فرماتا ہے، یعنی ان کا علم ذاتی نہیں ہوتا ہے، علم عطائی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اور کسی کو عطا نہیں کرتا، اور کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ ہے اس میں۔ جی جی ہاں، یعنی بالواسطہ انبیاء ہی کو حاصل ہوتا ہے، اور بلا واسطہ انبیاء ہی کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر انبیاء کے واسطے سے عوام تک علم منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تخصیص ہو گئی نا پھر تو آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہمیں علم حاصل ہے یہ علم غیب میں سے نہیں ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، ہمیں حاصل ہے علم غیب میں سے نہیں ہے۔ ایک منٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، غیب ہے ہی نہیں، عوام کو اگر علم غیب ہے ہی نہیں، تو جنت جہنم کا، میدان محشر وغیرہ کا، میزان اور عدل وغیرہ کا جو علم ہے یہ علم غیب میں سے نہیں ہے۔ آپ یہ حواس خمسہ سے، یہ حواس خمسہ سے میں نے پتہ کر لیا ہے۔ اور میں یہ کہنا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم غیب عطا فرماتا ہی نہیں ہے، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، تو بھائی تخصیص حاصل ہو گئی نا۔ آگے پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ رسول جو اپنے دوسرے لوگوں کو بتائے، تو پھر وہ تو اس کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی میں نے دیکھو حیدرآباد کا شہر دیکھا نہیں، کبھی گیا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ حیدرآباد کا شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب تک میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا، میرے لیے تو علم غیب تھا، لیکن جب جو ہے میں نے حواس خمسہ سے سننے کے بعد یقینی طور پر جان لیا۔ جی آپ لفظ علم غیب کہہ رہے ہیں، علم کے معنی کیا ہے؟ نالج، علم کے معنی جانکاری نا، جانکاری، نالج، ہاں بالکل، جانکاری نالج، اور غیب کے معنی چھپی ہوئی چیزوں کے، جس کا مشاہدہ نہ کیا، جس کو آپ نے آنکھ وغیرہ سے نہ دیکھ رکھا ہو، سن بھی نہ رکھا ہو نا حضرت، جی جی سن بھی نہ رکھا ہو نا۔ دیکھیں جی، ہم خوشبو کو دیکھ نہیں سکتے اور جو ہے چھو بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، لیکن سن کے پتہ کر سکتے ہیں نا۔ تو حواس خمسہ سے اگر ہم نے کوئی چیز پتہ کر لی، وہ ظاہر ہوگی نا۔ خیر آپ اپنی بات پوری کر لیں، نہیں تو پھر وہ بات کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گی۔ آپ بتائیں، میں قرآن کی آیت پیش کیا نا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں کسی کو علم غیب نہیں عطا کرتا سوائے اپنے رسولوں کے۔ جی آگے بڑھیں۔ کہ اللہ پاک بغیر
اللہ پاک کسی بغیر واسطے کے دوسرے مخلوق تک علم نہیں پہنچا، اللہ پاک بغیر واسطے کے انبیاء تک پہنچاتے ہیں، پھر انبیاء کے واسطے سے آگے مخلوق تک یعنی انسانوں تک علم پہنچتا ہے اس آیت کا۔ تو یہ واضح مطلب ہے اس آیت سے یہ کیسے پتہ چل گیا ہے کہ علم غیب نبی کے واسطے سے دوسروں کو کون سا وہ علم غیب نہیں رہتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ علم غیب بھی کہہ رہے ہو اور یعنی غیب کے ساتھ علم بھی لگا رہے اور کہہ رہے مجھے علم بھی نہیں ہے۔ جیسے میں یہ کہہ دوں کہ امریکہ کے اندر ایک شہر ہے اس نام کا، تو اب آپ کو ابھی اس کے بعد میں غیب کی چیزیں اور آپ کو علم کیسے ہو گیا؟ علم ہوگا جب نا، اور غیب کے مطلب یہ کہ آپ کے مشاہدے کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میزان عدل وغیرہ، پل صراط، میدان محشر وغیرہ یہ سارے کی سارا آپ کو علم تو حاصل ہے لیکن غیب نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ غیب نہیں ہے تو آپ کو علم کیسے ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی آنکھوں کے مشاہدے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ پاک کا آپ کو علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ کونین ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ علم تو ہے ان کے بارے میں لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے غائب نہیں ہے؟ یہ کس طرح ہو گیا؟ آپ اسی کی وضاحت کر دیں۔ اور بہت سارے علم غیب سے مراد یہ ہوتا ہے، کس نے کہا مخلوق کو علم غیب نہیں ہوتا ہے؟ جو میں نے قرآن آیت پڑھی ہے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق کو جانتی ہے، ان کے اوپر نہ وحی آئی ہے، نہ ان کے پاس میں کوئی نبی پیغام لے کر کے پہنچا ہے، نہ کوئی دوسرے مخلوق پیغام لے کر پہنچا ہے۔ قرآن آیت پڑھ لی ہے اس کا انکار کرے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے قرآن آیت پڑھ کر ہی ثابت کیا ہے کہ ان سارے کے سارے کو علم حاصل ہے اللہ کا، اور اللہ یقیناً غائب ہے، ہمارے مشاہدے کے اندر نہیں، ان کو کس طرح علم حاصل ہو گیا؟ بات پوری کر لیں۔ جی، اس علم غیب کی وجہ سے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے کہ علم غیب ہم اسے نہیں کہیں گے، اس سے بہت بڑا فتنہ لازم آئے گا، اور آپ ہمیں کسی حوالے سے بتائیں گے کہ علم غیب اسے ہی کہیں گے۔ ہوگی بات آپ کی؟ جی چلیں جی میں کہہ لیتا ہوں بھائی، دیکھیں سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو، جانور کو، ان کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کس معنی میں حاصل ہے بحث اس پہ نہیں ہے۔ بات جو انہوں نے یہ کہی ہے نا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ پھر جو انہوں نے مثال دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں پاگلوں کی طرح کا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اس پر جو میں نے مثال پیش کی تھی اس سے توہین لازم آتی ہے کسی کی امی کی یا نہیں آتی ہے، وہ ابھی تک جواب نہیں آیا، اور وہی میرا اصل مقصد ہے کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ یہ کہنا اس سے پہلے بھی قرآن میں کوئی اس طرح کا جو ہے حکم دکھا دے، یا صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی مثال دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے، ایسا تو جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ اچھا، اب ایک چیز اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بھائی دیکھیں میرے ہاتھ میں جو ہے نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، میں کہوں کہ بھائی آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ بتا سکیں گے اس وقت؟ نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ نہیں ہے، اور جب میں وہ دکھا دوں آپ کو تو پھر آپ بتا لو گے؟ جی، تو جب تک وہ چیز ظاہر نہیں تھی، اور اگر آپ جب ابھی بتا دیں اور چیز میں نہ دیکھوں تو یہ علم غیب ہو جائے گا۔ اب ہاں وہی بات ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ کسی ذریعے کے بغیر، حواس خمسہ سے جانے بغیر اگر آپ بتا دیں، آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو سونگا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو چکھا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ بتا دیں تو کہنے پڑے کہ بھائی یہ غیب کی علم غیب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے وہ کر دوں، مٹھی اپنی کھول دوں کہ بھائی یہ چیز ہے، اب آپ اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں، تو کیا اس کو علم غیب کہیں گے؟ نہیں، کیوں نہیں کہیں گے؟ اب یہ علم غیب نہیں، مشاہدہ کے اندر آ گیا نا، ٹھیک ہے، بس جی۔ بات ختم ہو گئی۔ بس وہی اصل مسئلہ ہے کہ وہ جو میں نے مثال پیش کی تھی اس کا جواب دے دے کہ کسی دو بندے کی امی کی توہین لازم آتی ہے نہیں آتی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو کیوں نہیں آتی ہے، ایک چیز۔ اور پھر یہ جو ان کی یہ عبارت ہے کہ جانوروں پاگلوں کی طرح جو کہا، اس کی مثال کوئی آپ پیش کر سکتے ہیں قرون ثلاثہ میں یا محدثین میں یا مفسرین میں، کسی اور نے بھی اس طرح کی بات لکھی ہو؟ اگر ہے تو بیان کر دیں، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، 3 سے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، بات کر لیں۔ یہ آخری بات ہے کہ اس کے بعد مجھے اور موقع ملے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ختم کر لیتے ہیں بات ابھی، یہ اس کے بعد آج نہیں، پھر اگر آپ ضروری سمجھیں تو پھر کل پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے۔ چلیں، سب سے پہلے تو دیکھو، کفر ثابت کرنے کے لیے میں نے 100% کہا تھا، آپ ملفوظات اٹھا لیجیے، اعلیٰ حضرت کے فتح اٹھا لیجیے، 100% کفر کا امکان چاہیے آپ کے پاس میں، 100% یا 30% بھی آپ سے کفر ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لفظ ایسا کی وجہ سے پھر اس عبارت کو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چینج بھی کر لیا تھا، اور آپ نے، میں نے حوالہ دی حفظ الایمان کی صفحہ نمبر 32 پر دیکھ لیجیے، اب اس کے بعد میں بھی آپ اگر اس کو رگڑو گے تو الگ بات ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر لے لے پھر علوم، بعض علوم غیبیہ اور بعض علوم غیبیہ ساری مخلوق کو حاصل ہیں، بعض کے اندر ساری داخل ہے، جس کے لیے میں نے قرآن پڑھی ہے، کسی کا حوالہ نہیں دیا، قرآن مقدس کا حوالہ دیا ہے، یہ دونوں آیت آپ دیکھ لیجیے۔ تیسری بات، آپ اس بات کو وضاحت کریں گے کہ علم غیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ علم غیب کا کسی پر اطلاق ہی نہیں ہو سکتا ہے،
یعنی ہمیں جو اللہ کو جانتے ہیں اسی طرح جنت جہنم کو جانتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے. آپ نے یہ کس حوالے سے بات کہی ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ سارے علم غیب نہیں ہے؟ آپ اس کا حوالہ پیش کریں گے؟ نہیں، حواس خمسہ سے معلوم کر لیا تو پھر وہ علم غیب کہاں رہا؟ حواس خمسہ سے محترم نہیں ہوا نا ہمیں علم حاصل. جنت جہنم کا علم حواس خمسہ سے کب ہوا ہے؟ کیسے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہے یہ چیز ہے؟ بتائیے گا نا آپ کو. خبر صادق سے، قرآن مجید سے جو خبر صادق ہے اس سے علم حاصل ہوا ہے ہمیں. یہ وہ کس نے بتایا آپ کو؟ خبر صادق نہیں، قرآن مجید میں سے پڑھیے، انہوں نے آگے سے پڑھی. آپ کے استاد نے بتایا نا، آپ کے استاد نے، سنیے تو، آپ کے استاد نے بتایا نا کہ بیٹا جنت بھی ایک چیز ہے، جہنم بھی ایک چیز ہے. آپ کے استاد نے بتایا نا آپ کو. اور اتھینٹسٹی کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری چین موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ نے سنا، ان سے نیچے پھر انہوں نے سنا، پھر انہوں نے سنا، پھر ہمارے استاد نے سنا، پھر ہم بتا رہے. تو بھائی یہ سن کے بتا رہے نا، تو حواس خمسہ سے تو آ گئی اس میں. جی آپ خود سے معلوم کر لیتے. آپ خود سے، جیسے ابھی اب ناسا پر جو ہے وہ سائنٹسٹ لوگ تجربہ کر رہے ہیں، چاند پر یہ چیز ہے وہ چیز ہے، تو کیا اسے علم غیب کہیں گے؟ نہیں جی، وہ جا کے مشاہدہ کر کے آئے ہیں تو بتا رہے ہیں، تو کیا علم غیب رہا؟ اگر وہ بغیر کسی ذریعے کے بتا دیتے یہیں بیٹھے بیٹھے تب تو کہتے بھائی علم غیب ہے. اور آپ سے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ دیکھے بغیر اگر آپ نے بتا دیا تو علم غیب کہیں گے، لیکن اگر میں نے کھول دی مٹھی، مشاہدے میں آ گیا تو علم غیب نہ رہا. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو جنت دوزخ کی بات کر رہے ہیں وہ تو سننے کے بعد کر رہے ہیں نا. حواس خمسہ میں سے سماعت بھی تو ہے. نہیں پڑھنے کس طرح بھی علم غیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بہت سارے پڑھنے کے بعد میں بھی علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہاں بتائیے، جو حواس خمسہ کے بغیر، سنیے، جو حواس خمسہ کے بغیر آپ کے پاس علم غیب ہے بتا دیجیے مجھے، میں مان لوں. آپ یہ بتائیے، سنیے، آپ یہ بتائیے وہاں سے کہ بھائی میرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں اور کتنی انگلیاں بندھی ہوئی ہیں؟ بتائیے. ابھی نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں کیونکہ آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. میں اگر آپ کے سامنے ہوں، ویڈیو کال کروں آپ کو، اگر میں آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھا دوں اپنے ہاتھ کو تو آپ ضرور بتا دو گے. جب میں آپ کے سامنے آ کے ایسے کر دوں تو آپ بتا دو گے. تو یہی علم غیب ہے نا کہ آپ حواس خمسہ کے بغیر جانے بتا دیں. آپ کہنے کا مطلب یہ کہ علم حاصل ہونے کا راستہ حواس خمسہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علم حاصل ہونے کا راستہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہامی طور پر وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو بتاتا ہے نا. علم حواس خمسہ کے علاوہ علم حاصل ہونے کے راستے کون کون سے بتائیے؟ آپ بتا دیں علم خمسہ کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے. علم حاصل کرنے کے 3 راستے ہیں، میں نے بتایا. حواس خمسہ ظاہرہ، استدلال عقلی ہے، اور ایک چیز رہی ہے کہ خبر صادق ہے، جو قرآن وغیرہ ہے. یہ خبر صادق ہوں ساری کی ساری. تو سماعت میں تو آ گئی نا خبر صادق. اس کو بھی علم نہیں ہے کہ علم حاصل ہونے کے راستے کتنے ہیں. بتاؤ، اتنی موٹی بات کا بھی آپ کو علم نہیں ہے. نہ جی، مجھے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے، سنو، سائنسدان وغیرہ یہی انکار کرتے ہوئے ہیں کہ ہم اسی لیے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو وہی جانیں گے جو ہمارے مشاہدے کے اندر ہے، جو ہمارے سامنے ہے. غیب کے اندر ہوگی، نبی علیہ السلام آ کر کے چلے گئے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ مشاہدے کے اندر نہیں آ رہی، یہ بات ہمیں خبر سے معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دور کے اندر آئے تھے، صحابہ تھے، اتنے ایمان پہنچا آگے سے آگے. یہ ہم دیکھ تو نہیں رہے، پھر حواس خمسہ سے کیسے علم حاصل ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کا؟ ہو تو رہا ہے نا بھائی، بتایا گیا نا ہمیں. علم حاصل ہو رہا ہے. اچھا سنیے ایک منٹ سن لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عبد القادر بھائی کہ یہ جو سماعت جو ہے، سماعت ایک چیز کا نام ہے، سمیع اور بصیر کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. سماعت، ٹھیک ہے نا. یہ جو سماعت ہے یہ حواس خمسہ میں سے موجود، یہ حواس خمسہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے، بالکل. تو جب آپ نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، صحابہ کرام آئے تھے، پھر ہمارے محدثین آئے تھے، یہ ساری چیزیں جب آپ نے سنی تو اپنی سماعت کے ذریعے سنی نا، تو حواس خمسہ سے ہی آپ نے پتہ کیا نا اس چیز کو. تو یہ علم غیب کہاں رہا؟ اللہ کے بندے کہاں رہا یہ علم غیب؟ اچھا جی، الہام اگر آپ کی طرف ہوا ہو، اگر الہام ہوا ہو اللہ کی طرف، سن لیجیے، اگر الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہو آپ کے پاس، وحی آپ کے پاس آئی ہو تو بتائیے کہ بھائی حواس خمسہ سے نہیں پتہ کیا ہم نے. ہاں، اس کا جو اس جواب کے اندر ہی اس کا مسئلہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے مشاہدہ کر لیا، آپ صحابی ہو گئے. نہیں ہوئے نا. تو صحابی کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا، حواس خمسہ حاصل کیا نا، مشاہدہ ہو گیا نا اس کا. نہیں تو اس صحابی کی تعریف ہے نا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو، اور جو ہے ایمان پر خاتمہ ہوا ہو. نہیں، صحابی ہونے کے لیے محترم آپ جو ہے وہ کتابیں پڑھیں صحابی کی. سامنے ہو سکتا ہے محترم، سنیے تو سامنے ہو سکتا ہے. میرے بھائی سن لیجیے، تھوڑا سا آپ غور کر لیں. بھائی صحابی کی تعریف جو ہے وہ آپ کے وہاں پر بھی سن تو لینا. پھر صحابی کی تعریف آپ کے یہاں پر بھی آپ کے علماء نے بھی یہی لکھی ہوگی کہ بھائی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے.
ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو وہ صحابی ہے، اور اگر اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو پھر اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. تابعی صحابی اسی لیے تو نہیں ہے نا. محترم آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ علم حاصل ہونے کا راستہ صرف حواس سے خمسہ اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ اس بات کے میں نے کب کہا میں نے کب کہا میرے بھائی؟ آپ ہاں نہیں بھرتے اس بات کا؟ میں نے کب کہا یہ؟ حواس سے محترم ایک بات تو کہیے، حواس سے خمسہ کے علاوہ علم حاصل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ بھائی علم غیب آپ کے پاس اگر ہے کوئی سن تو لیجیے. غیب ثابت کرو تو اسی سے ہاں تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جنت و دوزخ کا جو علم ہے وہ علم غیب ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ جنت و دوزخ کا علم ہمارے پاس بھی ہے تو ہمیں بھی علم غیب ہو گیا. تو میں کہتا ہوں حواس خمسہ سے جو چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. محترم ایک منٹ سن لیجیے. لفظ علم غیب کی اگر آپ غور کرتے ہیں تو علم یعنی جانکاری، غیب یعنی غیب کی چیزوں کی جانکاری. تو لیکن جب ہم آپ کو مجموعی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک منٹ بات میں ختم کر رہا ہوں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد لکھی ہے، شرح عقائد، آپ اس کے اندر پڑھ لیجیے. علوم حاصل کرنے کی جو 3 راستے تینوں لکھے ہیں، اور یہ سارے علماء نے لکھا ہے. لیکن اب پتہ نہیں تمہیں کب تک ابھی تک اس کا علم کیوں نہیں ہوا کہ علم حاصل کرنے کی 3 راستے ہیں. نہیں 3 راستے ہیں لیکن آپ جی کہیں لیں اپنی بات پوری کر لیں پھر بات ختم کرتے ہیں. جی اور دوسری بات یہ کہ تم اس کا بھی انکار کرتے جا رہے ہو کہ علم غیب تو اسی کو کہیں گے جو سامنے ہوگا، اس کے علاوہ علم غیب کہیں گے ہی نہیں. جبکہ جہنم وغیرہ بھی تمہارے یہاں علم غیب میں نہیں ہے. چلیں خیر، وہ میری بھی بات ریکارڈ ہو گئی، آپ کی بھی ریکارڈ ہو گئی، وہ لوگ سن لیں گے انشاءاللہ. زیادہ بحث اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آخری میں ایک ہی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ دلائل ماشاءاللہ آپ کے بھی آگے ہیں ہمارے بھی آگے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ کر لیتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا کہ بھائی اگر کسی دیوبندی کی امی جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے اور ان کو بڑا کرتی ہے تو بھائی اس میں اس کی کیا تخصیص ہے؟ یہی کام جو ہے کتیا بھی کرتی ہے، طوائف بھی کرتی ہے. تو اس سے اس کی امی کی شان میں توہین لازم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ یہ بتا دیجیے. آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ لفظ علوم غیبیہ کے اندر سارے کے سارے شریک ہیں. اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک تو ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو علم غیب ہے، غیب کا جو علم ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں، باقی مخلوق بہت نیچے درجے کی. اور یہ میں نے قرآن سے بھی بتایا تھا کہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، سنیے حضرت، میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی مشبہ بھی میں فرق ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے. سن لیں آپ نے ان کے اوپر کفر ثابت کیا تھا. ایک منٹ سن لینا، کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کے اوپر کفر منتقل ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبد القادر بھائی سن لیں، میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی دیوبندیوں کی جو امی ہوں گی ہمیں اور حسن زن ہے کہ وہ بڑی جو ہے وہ باپردہ خاتون ہوں گی، ایک باحیا کردار خاتون ہوں گی، ایک متقیہ عورت ہوں گی، تو بڑی اعلیٰ ہے وہ طوائف سے اور کتیا سے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بچے پیدا کر کے بڑا کرنے میں جو ہے جو صفت ان کے اندر ہے وہی صفت دوسروں کے اندر بھی ہے، کتیا میں اور طوائف میں. تو ان کی کیا تخصیص رہی؟ تو میرا یہ کہنے سے ان کی امی کی توہین شان میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھو اولاً تو ہم مثال کے مکلف بھی نہیں ہے کہ مثال کا ہم جواب دیں. یہ بات آپ نے بھی کہی تھی اور میرے اعتراضات آپ نے جواب نہیں دیا ہے. اب ایک منٹ بات میری ختم کروں گا میں. آپ کہہ دیں کہ بھائی میں اس کا جواب نہیں دوں گا. آپ کہہ دیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. آپ نے یہ پہلے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ہر سوال کا جواب دینے کا بندہ مکلف نہیں رہے گا؟ آپ نے کہا. ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کہہ دیجیے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اور سن لیجیے، آپ نے جو علم غیب کی نفی کی ہے، قرآن کے اندر ایک آیت ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں ساری آپ کی سن لوں گا عبد القادر بھائی، میں سب سن لوں گا. پہلے آپ خالی اتنا بتا دیں کہ آپ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. آپ کے جب اتنے اس طرح آپ نے بات کہی دی تھی کہ ہر سوال کا جواب بندہ کا مکلف نہیں ہے، تو میں اس کا مکلف نہیں ہوں. نہیں دیں گے جواب پھر آپ اس بات کا. اور آپ اس طرح زور بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ اسی طرح. نہیں، میں صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیجیے، میں خالی پوچھ رہا ہوں. آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں بھائی میں اس کا جواب نہیں دوں گا، جواب نہیں آتا آپ سمجھ لیجیے. تو آپ کہہ بھی دینا بھائی میں اس کا جواب نہیں دوں گا. آپ سمجھ لیجیے. چلے خیر ٹھیک ہے، پھر بات ختم کر دیں. نہیں پہلے یہ بات کر لیں، اگر اس کو آپ منع کر دیں تو پھر آپ آگے بولنے میں سن لیتا ہوں انشاءاللہ کہ بھائی میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں دوسری بات کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات کا جواب سن لیجیے. اس کا نہیں دیں گے نا، یہ بات پکی ہو گئی نا. آپ نے یوں کہا ہے کہ مومن وغیرہ کو علم غیب نہیں ہے. جو قرآن نے یہ کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کو جانتے ہیں. یہاں نعوذ باللہ قرآن تو تمہارے خلاف کہہ رہا ہے. چل ہوگی بات. کہہ رہے تھے کہ مومن کو غیب حاصل نہیں ہے، یہاں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اتقاکم باللہ. ٹھیک ہے آپ کی بات ہو گئی بھائی، میں نے موقع دیا آپ کو، کوئی شکایت تو نہیں ہے کہ میں نے عقل پہ کی ہو، بولنے نہ دیا ہو؟ نہیں ایسا کوئی نہیں. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. تو کیا کرتے ہیں، کل ضرورت سمجھتے بات کرنے کی اس پر؟ اور
ضرور کیا سمجھتے ہیں آپ نے؟ میں نے یہ شروعات میں جو سوال پیدا کیا تو اس کے تو قریب ہی نہیں لگے، قطعی طور سے کفر بالکل ثابت نہیں ہوا، یہ کفر آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے اور وہ بات ختم کر لیجیے۔ وہ عوام فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ۔ چلے اچھا ایک آخری سوال میں کر لیتا ہوں۔ فیصلہ کرے گی، آپ کی ذات کا مسئلہ ہے محترم۔ نہیں، بات عوام ہی کی ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں عوام فیصلہ کہ کرے بھائی گی، عالم کی سنیے، بات اچھا کا فیصلہ سنیے عوام تو کرے، جاہل لوگ۔ سنیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیا تفسیر، ایسا علم تو جو ہے وہ جانوروں پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی میں نے پوری وضاحت کر دی، کس وجہ سے نہیں میں پوچھ رہا ہوں، بس آخری بات، میں آخری بات بس آپ بتا دیں کہ بھائی توہین لازم نہیں آ رہی، آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے بتا دیں۔ توضیح آپ کر چکے، دلائل پیش کر چکے، میں نے سن لیا، آپ سب نے سن لیا، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جو یہ بات ان کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اس سے میں بس آپ وضاحت کر چکے نا عبد القادر بھائی، وضاحت کر چکے ماشاء اللہ۔ اب یہ بتا دیں کہ اس بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ محترم لفظ احساس ہے، ابھی بھی تو ابھی تمہیں کوئی الزام ہو رہا ہے تو میں نے یہ کہہ دیا نہیں، میں آپ نے وضاحت کر دی ہے، آپ نے وضاحت کر دی ہے محترم، آپ کے دلائل بھی آ گئے ہیں، آپ کی عوام بھی سن لے گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بات سے شان میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ تو میں نے محترم بات کہی ہے پوری وضاحت کے تو ساتھ۔ آپ کہہ دینا، آپ کہہ دیں کہ بھائی نہیں ہوتی، شان میں توہین لازم نہیں آتی، آپ کہہ دیں۔ اسی وجہ سے میں اتنی دیر سے مباحثہ کر ہی رہا تھا، اگر آتی تو آپ بتا دینا آخر میں نچوڑ بتا دیں آپ کہ بھائی اس عبارت سے ان کے شان میں توہین لازم آتی ہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ محترم میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے توہین نہیں آتی، اسی لیے تو میں نے بحث مباحثہ کیا، اور لفظ ایسا کی وجہ سے بات پوری ہونے دیجیے۔ اگر ایسا کی وجہ سے لفظ خلجان ہوتا ہے تو حضرت آپ نے 10 بار یہ کر لی ہے عبد القادر بھائی، آپ نے 10 بار یہ کر لیا ہے، مجھے بس یہی جاننا تھا۔ اس سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین لازم نہیں آتی، آپ نے بتا دیا۔ اور آپ نے یہ جو میں نے کہا تھا کہ دیوبندی کی امی کی جو مثال دی تھی طوائف سے کتیا سے، تو اس پر آپ نے جواب نہیں دینا، یہ بھی آپ نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، سنو میری بات، ایک بات سنیں گے آپ؟ جی ہاں سنا لیں گے۔ حدیث کی وغیرہ کے اگر استدلال کیا اور میں نے اس کا انکار کیا تو آپ بتا دیں۔ مثال سے تو مولانا کیا، مثال تو الگ الگ چیز کی ہو سکتی ہے، مثال سے کہاں اس طرح کی مثال اور برابر ہو سکتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بالکل بات اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، بات ختم کیا جائے یہیں پہ۔ جی، اور قطعی طور پر کفر ثابت نہیں ہوا حضرت۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ چلے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دلائل میرے پاس بھی بہت ہیں، میرا خیال آپ کے پاس بھی ہوں گے۔ یہ ضرور کہوں گا اگر قطعی طور پر کفر ثابت نہیں ہوا تو کفر منتقل تو ہو ہی گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل مل لیں انشاءاللہ، پھر بات کر لیں۔ بھائی میں نے ان کی جو تخصیص کا انکار کیا وہ میں نے قرآن حکیم سے ثابت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں پاگلوں جیسا کہا۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا راعنا، جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو وہ بھی نہ کہو، اگر کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور آپ پڑھ لیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ٹھٹا کیا تھا، مذاق کیا تھا، یہ کافر ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، آوازوں کو بلند نہ کرو، اور جو ہے اگر تم نے آوازیں بلند کی تو تمہارے ایمان برباد ہو جائے گا، تمہارے اعمال خبط ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے کہ کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا۔ تو جہاں آواز بلند کرنے کی اجازت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمائے، وہاں یہ جانوروں پاگلوں کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر میں، تو بھائی یہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ خیر ٹھیک ہے، ہمیں آپ کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ عوام تک بات کو پہنچا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں چلے اب وہ بات تو ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی تو ختم کریں نا، کیا ہے؟ جی نہیں، یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہیں گے عطائی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کو بھی عالم الغیب کہیں گے؟ نہیں، ہمارا بھی اس پر موقف یہ ہے کہ عالم الغیب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بات ہمارا جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ عالم الغیب ہے کہ نہیں، ہم بھی مانتے عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ جانوروں پاگلوں کی طرح کہا انہوں نے، اس سے توہین لازم آئی۔ یا تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے توبہ رجوع کر لیا ہے، یا تو یہ عبارت جو ہے اس طرح، اس سے پہلے صحابہ نے بھی اس طرح کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بات ہو، ہمیں عالم الغیب سے کیا مطلب ہے؟ بھائی عالم الغیب ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے حقیقی معنی میں۔ ٹھیک ہے، چلے بات ختم ہو گئی، دلائل آ گئے دونوں کے، پریشان مت ہو، کوئی خلیص لے کر نہ جائے، بات ماشاءاللہ بڑی اطمینان سے ہوئی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو سنائے۔ نہیں خیر،
اس بات پر تو میں رہوں گا کہ آپ اس طرح ہیں جو پہلی دفعہ دوسرے کی بھی بات سنتے ہیں، ورنہ بہت سی دفعہ آتے ہیں تو بات سنتے نہیں ہیں. لیکن محترم اس بات کا مجھے خلجان ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا جو ایک اصول تھا، اصول آپ ترک کر کے جا رہے ہیں، قطعی طور پر ایک کام کرتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم یوٹیوب پہ بھی آئیں گے، تھوڑی سی تیاری کریں اسی موضوع پر انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی بات ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی ہے کہ آپ کے بھی دلائل آ گئے، ہمارے بھی دلائل آ گئے، اب ہم دونوں کے سن لو گی، تو یہ یوٹیوب پہ ہوگا تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ بہتر کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو وہاں پہ آپ رکھ لیجیے گا اور باتیں. ٹھیک ہے جی چلیں ختم کریں. جی چلیں اوکے.